کھلے آنکھ سلے اعلیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے اعلیٰ کہتے کہتے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عرش کا سایہ پانے والوں میں جن لوگوں کا ذکر فرمایا ہے ان میں سے ایک وہ بھی ہے کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھے گا. یعنی زیادہ درود پاک پڑھنے والے کو کل اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ. تلاوت کلام پاک آئیے سنیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. اور پرندوں کو جائزہ لیا تو بولا مجھے کیا ہوا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا یا وہ واقعی حاضر نہیں. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. ضرور میں اسے سخت عذاب کروں گا یا ذبح کر دوں گا یا کوئی روشن سند میرے پاس لائے. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. تو ہدہد کچھ زیادہ دیر نہ ٹھہرا اور آ کر عرض کی میں وہ بات دیکھ آیا ہوں جو حضور نے نہ دیکھی اور میں شہر سبا سے حضور کے پاس ایک یقینی خبر لایا ہوں. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. میں نے ایک عورت دیکھی کہ ان پر بادشاہی کر رہی ہے اور اسے ہر چیز میں سے ملا ہے اور اس کا بڑا تخت ہے. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. میں نے اسے اور اس کی قوم کو پایا کہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں اور شیطان نے ان کے اعمال ان کی نگاہ میں سوار کر ان کو سیدھی راہ سے روک دیا تو وہ راہ نہیں پاتے. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. کیوں نہیں سجدہ کرتے اللہ کو جو نکالتا ہے آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزیں اور جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو. اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم. اللہ ہے کہ اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ بڑے عرش کا مالک ہے. قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین. سلیمان نے فرمایا اب ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا یا تو جھوٹوں میں ہے. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون.
میرا یہ فرمان لے جا کر ان پر ڈال، پھر ان سے الگ ہٹ کر دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم۔ وہ عورت بولی، اے سرداروں، بے شک میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا گیا، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم۔ بے شک وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور بے شک وہ اللہ کے نام سے ہے جو نہایت مہربان رحم والا۔ ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين۔ یہ کہ مجھ پر بلندی نہ چاہو اور گردن رکھتے میرے حضور حاضر ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالی ہم سب کو نور قرآن سے منور فرمائے، آمین۔ سورہ نمل کی مبارک آیات آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا ہی مبارک صورت ہے، اور بڑے ہی عظیم نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کا اس میں ذکر خیر ہے۔ سلیمان علیہ السلام اللہ کے وہ نبی ہیں کہ جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین سے اگنے والی ہر جڑی بوٹی یہ آپ کو بتا دیا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فلاں بیماری سے شفا یابی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، بادشاہ نبی، پوری دنیا پر جن کی حکومت تھی وہ نبی حضرت سلیمان علیہ السلام، ہواؤں پر جن کی حکومت ہے حضرت سلیمان علیہ السلام، جنوں پر جن کی حکومت ہے حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہاں میں ایک اور بھی بات جو ہے وہ کلیئرٹی اس کی کرتا جاؤں کہ سلیمان اور سلمان یہ دو مختلف نام ہیں۔ سلیمان یہ نبی علیہ السلام کا نام ہے، اور سلمان جو ہے یہ صحابی رسول حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مبارک نام ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں اور پروگرام کے عنوان پر آتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو کانشیس ہوتے ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو سپر کانشیس بھی ہوتے ہیں، کام کے اندر لاپرواہی نہیں کرتے، جو کام کرتے ہیں پورے طریقے سے کرتے ہیں، سلیقے سے کرتے ہیں، اور اس کے جو تقاضے ہیں ان کو بھی پورا کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنے معاملات کے اندر لاپرواہ واقع ہوتے ہیں، چاہے ان کی جاب ہے، چاہے ان کا کاروبار ہے، چاہے کوئی خرید و فروخت ہے، چاہے جو ہے وہ صحت کا معاملہ ہے، یا آپ یوں بولیے کہ اور بھی بہت ساری جو ہے وہ ڈائمینشنز ہیں اس اعتبار سے جہاں پر لوگ جو ہے وہ لاپرواہی سے کام لیتے ہیں، جیسے موبائل کا، بچوں کے موبائل یوزج کے اعتبار سے بھی بعض اوقات جو ہے وہ لاپرواہی ہوتی ہے، اور پھر اس کا جو انجام نکلتا ہے یہ بہت بھیانک ہوتا ہے، اور اس کا جو نتیجہ اور رزلٹ ہوتا ہے یہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ وہ پریشان ہو جاتا ہے، بلکہ شدید پریشان ہو جاتا ہے۔ لاپرواہی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ لاپرواہی کا نتیجہ یہ آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان اور موضوع ہے، اسی کو انشاءاللہ لے کر کے ہم آگے بڑھیں گے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جن کو بندہ اگر غور کر لے تو اور جن کو بندہ ایشوز ہیں چھوٹے چھوٹے ان کو اگر ریزالو کر لے تو معاملہ جو ہے وہ بگڑتا نہیں ہے، اور اگر اس کو پینڈنگ میں ڈال دے، ہاں بھائی ٹھیک ہے کر لیں گے یار، کیا ہو گیا، کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے ہو جائے گا، زیادہ مسئلے والی بات نہیں، کر ہی لیں گے، یوں ڈال اس کو پینڈنگ میں ڈالیں گے، لاپرواہی سے کام لیں گے۔ جیسے گھر میں اگر ٹینک ہے اور اس میں جو ہے وہ پانی بھرا جاتا ہے، اور ٹینک کا ڈھکن یا خراب ہے یا آگے پیچھے ہے یا پراپر وے میں جو ہے وہاں پر موجود نہیں ہے جس طرح اس کو ہونا چاہیے، اس کے اوپر کیا کیا، کوئی اور لکڑی کی کوئی چیز رکھ دی، اس طرح سے کر کے لوگ بعض اوقات ایک لفظ ہمارے ہاں کراچی میں جو استعمال ہوتا ہے وہ لفظ ہے جگاڑ کر دینا، یعنی کام کو پراپر وے میں نہیں کرنا، کچھ نہ کچھ ایسے کچھ بنا دینا، بھی ٹھیک ہے اور یوں چلا لینا۔ یوں
کبھی کبھار تو یوں بولیں کہ چل جاتا ہے، لیکن بندہ جو اسی کے اوپر آ جائے تو وہ پھر ویلیویبل بھی نہیں رہتا بندہ بھی، اور نقصان بڑا ہوتا ہے۔ تو ٹینک ہے پانی کا، اس کو بالکل باقاعدہ طور پر جو ہے وہ بند بھی ہونا چاہیے، اور اس کی کیئر بھی ہونی چاہیے، ورنہ پھر کیا ہوتا ہے، یا تو ٹینک کے اندر کوئی جانور گر کے مر جاتا ہے، اور پھر آپ دیکھیے، اندازہ لگائیے، جیسے چھپکلی ہے وہ ٹینک میں گر کے مر گئی، یا بلی ہے وہ ٹینک میں گر کے مر گئی، کس وجہ سے؟ تھوڑی لاپرواہی کی کہ اس کو باقاعدہ پراپر وے میں آپ نے اس کو بند کر کے جو ہے وہ نہیں رکھا، اس کا جو ڈھکن ہے اس کا صحیح جس طریقے سے اس کو ہونا چاہیے ویسے ہی نہیں رکھا۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ چھپکلی پانی میں گر گئی ہے، اور وہ اس کے اندر، اب ظاہر سی بات ہے پانی میں گری ہے تو پھر وہ پہلے وہ پھولے گی اور پھر پھٹے گی، اور پھولنے پھٹنے کے بعد پھر جو آگے جو کچھ ہوگا وہ بہت ڈرا دینے والا معاملہ ہے، اللہ یعوذ باللہ۔ اس سے اوپر کا بھی ہے کہ بعض اوقات بچے ہی کیا ہیں وہ ٹینک میں گر جاتے ہیں، لاپرواہی کا نتیجہ بعض اوقات بڑا بھیانک جو ہے وہ نکلتا ہے۔ یہ لاپرواہی بندے کو کرنی چاہیے نہیں، اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان کو بھی کلیئر کرنا چاہیے، اور ان کو بھی وقت کے اوپر جو ہے وہ ٹھیک کر لینا چاہیے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس کو آج انشاءاللہ ہم پروگرام میں لے کر کے آگے چلیں گے، آپ کی کالز اور آپ کے میسیجز کو بھی شامل کریں گے۔ ہمارے بہت ہی پیارے نعت خان حضرت جناب قبلہ سبتر اختری یہ بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں۔ مرحبا بھائی جان، اللہ آپ کا نام مبارک فرمائے۔ ان سے کلام سنتے ہیں پھر آگے جو ہے وہ بڑھتے ہیں۔ میرے دل میں ایک بات آ رہی ہے تو میرا خیال ہے خالد بھائی کر ہی لینی چاہیے، ٹھیک ہے، صحیح بات بھی ہے اور موقع بھی ہے، تو پھر میرا خیال ہے اس کو کہنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ سبتر بھائی ہیں نا، ان کو بھی ایک ایشو جو ہے وہ فیس کرنا پڑتا ہوگا، لوگ عجیب عجیب طریقے سے ان کا نام جو ہے وہ لیتے ہوں گے، کوئی سبتر کہتا ہوگا، کوئی کیا کہتا ہوگا، کوئی ہے اس طرح کا معاملہ؟ زیادہ تر صفدر اور صبدر کہا جاتا ہے۔ اللہ ٹھیک ہے، پہلے تو میں تھوڑا ڈیفائن کرتا تھا اس طرح نہیں اس طرح، اب تو میں نے چھوڑ ہی دیا۔ اچھا چھوڑ ہی دیا کہنا، چلے اللہ رحمت کی نظر فرمائے۔ میں نے سبتر بھی سنا ہے سین کے زیر کے ساتھ، لیکن صحیح سین کے پیش کے زبر کے ساتھ، زبر کے ساتھ سبتر۔ جی کلام سنائیں گے پھر آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد دل درد سے بسمل کی تہ لوٹ رہا ہو، دل درد سے بسمل کی تہ لوٹ رہا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو، صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد مگر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو، گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو، جتنے
قیامت پہ یہ موقوف نہیں، صبح قیامت پہ یہ عرض جب آنکھ کھلے سامنے تو جلوہ نما ہو، جب آنکھ کھلے سامنے تو جلوہ نما ہو، صلی علی نبینا صلی علی محمد، دیکھا انہیں محشر میں تو رحمت نے پکارا، آزاد ہے جو آپ کے دامن سے بندھا ہو، آزاد ہے جو آپ کے دامن سے بندھا ہو، صلی علی نبینا صلی علی محمد، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار، کچھ ایسا آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار، کچھ ایسا خود بھی کرتے اور خود کہے منگتا کا بھلا ہو، صلی علی نبینا صلی علی محمد، دے ڈالیے اپنے لب جاں بخش کا صدقہ، دے ڈالیے اپنے لب جاں بخش کا صدقہ، اے چارہ دل درد حسن کی بھی دوا ہو، اے چارہ دل درد حسن کی بھی دوا ہو، صلی علی نبینا صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم وسلم وسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا زبردست کلام پڑھا ہے ستر اختری بھائی نے، اللہ پاک ان کو برکتیں عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین۔ لاپرواہی کا نتیجہ، اور اس عنوان کو اگر ہم گھر سے اگر شروع کریں اور گھر میں بھی اگر بجلی کی جو چیزیں ہیں ان سے شروع کریں خالد بھائی، تو میرا خیال ہے کہ یہ مختلف ڈائمنشنز ہیں، آتی جائیں گی تو پھر اس پہ بات ہوتی ہی جائے گی، لیکن اگر گھر کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں اور بالخصوص بجلی کی جو چیزیں ہیں، الیکٹرک کے جو معاملات ہیں، اس کے جو ہے وہ صحیح کرنے کے اعتبار سے بھی لوگ جو ہے وہ لاپرواہی سے کام لیتے ہیں اور اس کے نتائج بھی انتہائی بھیانک ثابت ہوتے ہیں۔ خالد بھائی، جلنے کی 3 قسمیں ہیں، ایک وہ ہے جو آگ سے جلتا ہے، ایک وہ ہے جو تیزاب سے جلتا ہے، اور ایک وہ ہے
جو بجلی سے جلتا ہے. یعنی جو کرنٹ لگتی ہے اس سے بھی آدمی بعض اوقات کیا ہو جاتا ہے, جل جاتا ہے. اور میں نے ایک بچہ دیکھا, یہ سول ہاسپٹل کے برن وارڈ کے اندر, اور اس کو بھی جو ہے وہ یہ کرنٹ ہی لگا تھا, اور اس کا ایک ہاتھ اور ایک جو ہے وہ پاؤں جو مجھے یاد آ رہا ہے, وہ جو ہے وہ اس کی وجہ سے وہ نہیں تھا, ہاتھ بھی نہیں تھا, پاؤں بھی نہیں تھا. بچہ بار جو ہے وہ سلامت تھا, زندہ تھا. اللہ اکبر. تو یہ بجلی کی وجہ سے, بجلی کا جو ہے نا وہ اس کو شوق لگا, کرنٹ لگا, اور بیچارہ دیکھیں کیا کس حالت میں تھا ہاسپٹل میں. وہ بچا نہیں بچا, یہ بھی ایک بات ہے. مجھے جو ایک چیز لگتی ہے وہ یہ ہے خالد بھائی کہ جو ڈینجرس اعتبار سے جو جل جاتے ہیں وہ ان کے بچنے کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں, کیونکہ پھر ان کے اور دیگر ایشوز بھی بہت سارے یہ ہو جاتے ہیں. تو آپ کیا خیال فرماتے ہیں کہ کیا بندہ جو ہے وہ طریقہ کار اختیار کرے کہ یہ جو بجلی کی چیزیں ہیں گھر کے اندر ان کو باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ مینٹین بھی رکھے, اور جہاں چھوٹا سا کوئی کام ہے بجلی کا تو اس کو جو ہے وہ کلیئر کر رکھا جائے, اور اس کو ایک سسٹم کے اعتبار سے اس کو بنایا جائے تاکہ بندہ نقصان سے بچے. سلمان بھائی, اکوپمنٹس کی اپنی اپنی معلومات ہوتی ہیں. جی, جب آپ الیکٹرانیکل آئٹم یا الیکٹرک آئٹم یوز کر رہے ہیں تو اس کے کسی بھی طرح کا چیز یوز کر رہے ہیں اس کا پراپر استعمال آپ کو آنا چاہیے. اب یہ جس طرح ہم بجلی کی بات کر رہے ہیں, یہاں پر بٹن پراپر نہیں لگانا یا سوئچ بورڈ کھلا ہی چھوڑ دینا, یہ اتنے نقصان دہ چیزیں ہیں. یا تار لٹکا دی ہے تو اس میں پلگ لگایا جاتا ہے, وہ نہیں لگاتے. اب کیا ہے کہ بچے بڑے سب اس کو بڑی احتیاط سے استعمال کر رہے ہیں, دونوں ہاتھوں کو استعمال کرتے ہوئے ایک ایک تار پکڑی ہوئی ہے دونوں ہاتھوں میں, اور وہ سوئچ بورڈ میں لگا رہے ہوتے ہیں, اور ساتھ میں ماچس کی تیلیاں بھی لگا رہے ہیں نا اس کو. ہاں جی, کہیں نکل نہ جائے تو سہارا دینے کے لیے یہ کام بھی کر رہے ہیں. انتہائی نقصان دہ ہو سکتا ہے یہ, کہ ایک دیکھی جاتی ہیں ایسی چیزیں, اس طرح کے واقعات بھرے پڑے ہیں. اللہ کریم ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. ہوتا کیا ہے کہ بعد میں کر لیں گے, کام چل تو رہا ہے چلائے جاؤ, جب تک ہو رہا ہے تب تک ٹھیک ہے, جب نہیں ہوگا تو پھر کچھ اور دیکھیں گے. یہ تھوڑی تھوڑی سی سستیاں, یہ غفلتیں, یہ لاپرواہی کبھی خدا نہ خواستہ ایسے نتائج سے دوچار کر دیتی ہے کہ بندہ کہتا ہے یار چھوٹے ہی سے تو کام تھا, دیکھو چھوٹی غفلت کا کتنا بھیانک نتیجہ بھگتنا پڑا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں. ویسے تو اگر اس کی یوزنگ کے حوالے سے اس بچے کو بھی جو کرنٹ لگا تھا وہ گھر سے ہی لگا تھا. میں عیادت کے لیے, میں تو اس کی عیادت کے لیے نہیں گیا تھا, میں تو کسی اور جو ہے وہ بچے کی ہی, بلکہ بچی تھی, مجھے یاد پڑ رہا ہے حیدرآباد کے کوئی وہ تھے, تو وہ مسجد میں انہوں نے نماز پڑھی, نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے جو ہے وہ مجھے بتایا, تو میں نے کہا چلیں جو ہے وہ چلتے ہیں. میں پھر ان کے ساتھ جو ہے نا وہ ان کی بچی کو دیکھنے گیا, تو اور بھی بچے اس طرح سے وہ تھے. تو یہ وہاں پر ہاسپٹل میں جو لوگ تھے انہوں نے بتایا کہ یہ جلنے کی جو ہے وہ 3 قسمیں ہوتی ہیں, اور اس طرح جو بجلی کا اگر زوردار شوق لگ جائے تو اس میں بھی وہی کیفیت ہوتی ہے جو بندے کی جلنے سے ہوتی ہے, اور جلنے کی تکلیف بڑی سخت ہوتی ہے. اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اس تکلیف سے اگر بچانا ہے تو یہ ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. دیکھیے نومبر ہے, نومبر کے آگے دسمبر ہے, تو ان سردی کے مہینوں میں بھی بارش بعض اوقات ہوتی ہے. تو بارش بھی ہے اور پانی کی موٹر بھی ہے, یہ بھی تقریباً ہر گھر میں ہی اگر دیکھا جائے تو جو عام نارمل حالات میں اگر آپ دیکھیں تو یہ پائی جاتی ہے موٹر بھی. اور پانی کی موٹر کی جو وائرنگ کا جو حال ہوتا ہے یہ واقعی بہت برا ہوتا ہے. تو کچھ چیزوں کو الارمنگ سچویشن میں جب بندہ دیکھے تو اس کو جو ہے وہ صحیح کرنے کی طرف دیر نہیں کرنی چاہیے. ایاز بھائی بالکل ایسا ہی ہے سلمان بھائی, ہر گھر کی ضرورت ہے, موبائل چارج ہونا چاہیے, لیپ ٹاپ ہے تو وہ بھی چارج ہونا چاہیے. اچھا آسانی کے لیے بعض اوقات گھر والے یا ہم خود ایسا کرتے ہیں کہ وہ لیڈ لگا لیتے ہیں سرہانے تک, تاکہ وہ موبائل جو ہے آسانی سے چارج بھی ہو جائے, اور ہم اس کو بعض اوقات تو استعمال بھی کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ ایسے بھی واقعات ملتے ہیں ہمیں کہ موبائل فون کو جب چارج پر لگا کر کے اس کو یوز کیا گیا
تو بعض اوقات موبائل پھٹنے کی بھی خبریں موصول ہوئیں کہ موبائل جو ہے نا سارے برقی آلات ہیں. تو اب ہوتا یہ ہے کہ ٹھیک ہے موبائل ضرورت ہے ہماری اور ہم نے چارج بھی کرنا ہے اور اس کو ہم نے اپنے قریب لانے کے لیے لیڈ کا استعمال بھی کر لیا, لیکن اب یہاں پر اگر ہماری لاپرواہی ایسی ہو گئی اور ہم صبح کو اٹھ کر کے ایسے ہی اٹھ جاتے ہیں, تو عموماً گھر میں بچے کھیل کود رہے ہوتے ہیں, تو اس میں کیا ہوتا ہے یا تو آپ کا موبائل جو ہے نا وہ زیادہ چارجنگ کی وجہ سے اس کی بیٹری بھی خراب ہو سکتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر گھر میں بچے ہیں تو وہ اگر وہاں تک اپنے ہاتھ کو پہنچائیں گے تو ان کو یہ بجلی کی وجہ سے شوق بھی لگ سکتا ہے, ان کو جو ہے نا وہ تکلیف بھی پہنچ سکتی ہے. اسی طرح بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ صرف ہم چارجر لگا چھوڑ دیتے ہیں اور اٹھ کر کے چلے جاتے ہیں. وہ چارجر کی جو پن ہوتی ہے بچے کا کام, وہ ہر چیز بچے عموماً ایسا ہوتا ہے کہ وہ منہ میں لیتے ہیں. تو بعض اوقات یہاں تک ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے اس لاپرواہی کا کہ وہ بچہ اس لیڈ کو منہ میں لے لیتا ہے, تو اس سے بھی بچے کو خطرہ پہنچنے کا ایک اندیشہ ہوتا ہے. تو کسی بھی معاملے کو کرنے سے پہلے, کام کو کرنے سے پہلے ہم اس کے انجام کی طرف دیکھیں. ٹھیک ہے آسانی ہمیں چاہیے کہ سرانے ہمارے جو موبائل لگا رہے, چارجنگ ہمارے سامنے ہوتی رہے, مگر یہ کہ اگر صبح اٹھ کر کے آپ ایسے ہی اٹھ جاتے ہیں اور اس کا پراپر انتظام نہیں کرتے تو اس سے آپ کے گھر کے اندر بچوں میں کچھ نہ کچھ اس طرح کے معاملات تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہے کہ جس کا وبال ظاہر ہمیں اٹھانا پڑتا ہے, اہل خانہ کو اٹھانا پڑتا ہے. تو اس میں احتیاط جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. ان پلگ کر دیں اس کو, ان پلگ کر دیں, جی ہاں, اس کو نکال لیں یا کم سے کم بٹن نہیں اس کا آف کر دیں. مہروز بھائی بعض اوقات کیا ہوتا ہے, اچھا دیکھیں چارجر کی جیسے بات کی ایاز بھائی نے, اب لگا ہوا ہے آپ اس کا پیچھے سے بٹن تو بند کر دیں اس کا, بے اگر چارجر آپ کو نہیں ان پلگ کرنا, اس کو نہیں نکالنا, تو کم از کم اس کا جو بٹن ہے وہ تو آف کریں, بجلی تو بچائیں. چارجر اگر لگا ہوا ہے تو یہ بجلی کا کنزپشن جو ہے یہ کر ہی رہا ہے, یوٹیلائزیشن اس کا کر ہی رہا ہے, اور بجلی جب یہ استعمال کر رہا ہے سو اٹس مینس کہ میٹر جو ہے یہ بھی حرکت میں جو ہے وہ آ رہا ہے. تو برکت نہیں جی اس حرکت میں برکت اس حرکت میں برکت نہیں, ایسا ہی درست فرمایا آپ نے. فرمایا آپ نے سلمان بھائی, چیزوں کو آف بھی کر دیں, ان پلگ بھی کر دیں. اور اس وقت کیونکہ ہمارے جو وہ یہ الیکٹرانک جو ہمارے آلات ہیں گھر کے اندر چھوٹے بڑے, ان کے استعمال کی بات چل رہی ہے, برقی آلات بھی کہا برقی جاتا ہے. آلات جو ہیں, تو اگر آپ دیکھیں تو اس میں یہ والی جو پوائنٹ ہے نا, ایک تو صحت کا یا زندگی کا معاملہ ہے جو ایاز بھائی نے ڈسکس کیا, جی خالد بھائی نے ڈسکس کیا. دوسرا یہ بھی ہے کہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. آپ الیکٹریسٹی کی کنزپشن کر رہے ہیں اور اس کا لوڈ آپ کی جیب پر بھی پڑ رہا ہے, اور الٹیمیٹلی اس کا جو لوڈ ہے وہ پوری قوم کے اوپر بھی پڑ رہا ہے, کیونکہ کنزپشن زیادہ ہو رہی ہے اور فضول کی ہو رہی ہے, تو پھر وہ زیادہ جو ہے نا نقصان دہ اور نیگیٹو چلی جاتی ہے. تو اس کے اندر اپنے آلات بند رکھیں. ہمارے یہاں بعض اوقات سننے میں بھی آیا, مشاہدہ بھی ہے کہ چیزیں کھلی چھوڑ دیتے ہیں, آن حالت میں چھوڑ دیتے ہیں. کمپیوٹر کی اسکرین ہے, آپ کی استری ہے, اسی طریقے سے دیگر چیزیں, اب وہ چل رہی ہے تو چلی جا رہی ہے. اچھا موٹر ہے, پانی کی موٹر کی آپ نے بات کی, کہیں تو پانی کی بوند بوند کو لوگ ترس رہے ہیں, اور یہ مخفی نہیں ہے, کسی سے پوشیدہ نہیں ہے کہ لوگ جو ہیں پینے کی ایک بوتل پانی کی کتنے دور سے بھر کے لاتے ہیں. بلکہ آپ تو ہو کر آئے صحرائے تھر میں, وہاں کیا صورتحال ہوتی ہے وہ ایک الگ کنڈیشن ہے. تو آپ دیکھیں یہاں کراچی میں بھی صورتحال جو ہے وہ دیکھنے کو مل ہی جاتی ہے. لوگ جو ہے وہ نل کے پاس جو ہے وہ لائن لگا کے کھڑی ہیں. فلٹر پانی, فلٹر واٹر کو دیکھ لیں نا, اب اس وقت گھر چل رہا ہے. وہ وجہ یہی ہے کہ زیادہ تر بورنگ کا پانی چل رہا ہے, تو پھر وہ بورنگ کا پانی پینے جیسا نہیں ہوتا, تو وہ فلٹر واٹر چل رہا ہے. تو بہرحال جو بورنگ کا پانی ہے پھر اس کی قدر نہیں ہو رہی. تو یاد رکھیں ہمارے دین اسلام کی تعلیمات جو ہے نا وہ قدر کی ہیں, لاپرواہی کی نہیں ہے. کہ اگر تم نہر کے کنارے اور سمندر اور دریا کے کنارے بھی کھڑے ہوئے ہو نا, تو بھی پانی کو ضائع نہیں کر سکتے کہ جی یہ سمندر ہی تو ہے, تو ضائع نہیں کریں. اور اس کی ایک شرح میں حدیث کی, اس حدیث پاک کی شرح میں جس میں مضمون آیا, علماء نے ایک بات یہ لکھی ہے کہ اگر سمندر کے کنارے, نہر کے کنارے کھڑے ہو کے پانی کی کنزپشن ایسے کرے گا تو اس کی عادت بگڑ جائے گی, اور پھر جہاں پہ پانی تھوڑا ہوگا یہ وہاں پر بھی جو ہے اسراف میں اور ضائع کرنے میں پڑے گا. تو اس لیے یہاں پہ روکا گیا ہے. میں جو بات کر رہا تھا پانی کی, تو آپ دیکھیے اب وہ پانی کی موٹر چلائی جو بھی ہے وہ چلائی اور بھول گئے. پھر اب بعض جگہ تو سسٹم ایسا لگا لیا ہے کہ جناب وہ جب آپ کا اوپر والی ٹنکی جو ہے نا وہ فل ہوگی تو وہ پانی آٹومیٹیکلی جو ہے وہ آپ کے ٹینک میں دوبارہ جانا شروع ہو جائے گا. جی ٹھیک ہے نا. لیکن اچھا ٹینک میں جو جا رہا ہے نا وہ بھی یوں ضائع ہو رہا ہے کہ اس میں بجلی تو یوز ہو رہی ہے نا, آپ کی موٹر تو یوز ہو رہی ہے, اس کا جو ڈیپریسیشن ہے وہ تو بڑھ رہا ہے, کیونکہ الیکٹرانک آلات جو ہے ان کی ایک لائف ہوتی ہے, تو جتنے زیادہ چلیں گے اتنا ان کا ڈیپریسیشن ہوتا جائے گا, ان کی لائف کم ہوتی چلی ہے. اچھا دوسرا
جہاں پہ یہ سسٹم نہیں ہے کہ جی وہ پانی جو ہے جو اوور فلو پائپ ہے وہ ٹینک کے اندر نہیں آ رہا تو وہ پھر گلی میں گر رہا ہے, ایسا ہی وہ پھر نالی میں گر رہا ہے, تو وہ صاف پاک پانی جو ہے وہ بھی ضائع ہو رہا ہے آپ کا. اچھا پھر اس میں میرے جو ایک محسوسات ہیں یا مشاہدات ہیں سلمان بھائی, جن کو پانی کی زیادہ پرابلم ہوتی ہے نا ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اس چیز کو دیکھ کے. اگرچہ یہ شخص ان کو اذیت پہنچانے کی نیت سے نہیں کر رہا, لیکن اس کی یہ لاپرواہی جو ہے جہاں اس کے مال کا نقصان کر رہی ہے, جہاں اللہ پاک کی ایک نعمت کا نقصان کر رہی ہے, وہیں لوگوں کے جذبات کو بھی بہرحال ٹھیس پہنچ رہی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ٹھیس پہنچنا جو ہے گناہ کا کام ہے, لیکن ٹھیس پہنچ رہی ہے, اور اس سے بعض اوقات جو ان کے قلبی کیفیات ہوتی ہیں گویا کہ وہ یہ ہوتی ہیں کہ ان کو نعمت حاصل ہے, ان کو قدر نہیں ہے. ہم سے پوچھو اس نعمت کی قدر کیا ہے؟ تو لہٰذا اس اعتبار سے بھی ہمیں لاپرواہی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. ہم بات کر رہے ہیں لاپرواہی کی سلمان بھائی, چاہے وہ بجلی کے معاملات ہوں, الیکٹرانک پرابلمز ہوں یا دیگر چیزیں ہوں جو آپ آگے چل کر شیئر کریں گے. یہاں پہ ایک بات یاد رکھیے, ایک مسلمان کو اللہ اور اس کا رسول لاپرواہ دیکھنا نہیں چاہتے. آپ پورے قرآن کا مطالعہ کیجئے, جگہ جگہ کہا گیا کیا تم غور و فکر نہیں کرتے, کیا تم سوچتے نہیں ہو, کیا تم دیکھتے نہیں ہو. یہ کیا ہیں؟ یہ الارمنگ جو جملے ہیں قرآن کریم میں, آیات ہیں جو تدبر کی دعوت دے رہی ہیں, وہ آپ کو لاپرواہی سے غفلت ہی سے تو جگا رہی ہیں. اب وہ لاپرواہی اور غفلت کئی قسم کی ہو سکتی ہے, وہ جان سے لے کر ایمان تک کے معاملات میں لاپرواہی اور غفلت ہو سکتی ہے, اور وہ ہوتی ہے. تو یہ قرآن کریم جو توجہ دلا رہا ہے کہ کہیں کسی انداز پہ کہیں کسی انداز پہ, وہ ہمیں لاپرواہی اور غفلت ہی سے جگا رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دین اسلام کی روشن تعلیمات یہ ہیں, قرآن و حدیث کی, اللہ اس کے رسول کی پیاری تعلیمات یہ ہیں کہ ایک مسلمان جب کوئی کام کرے تو توجہ, انہماک فوکس کر کے کرے, اور بتمام و بکمال کرے. صحیح. آپ دیکھیے جہاں پہ جانور ذبح کرنے کی بات کی گئی تو وہاں کہا گیا کہ اسے احسن ترین طریقے سے ذبح کرو. احسن ترین طریقے سے ذبح کب ہوگا؟ جب آپ فوکسڈ ہوں گے سلمان بھائی, جب آپ کیئرلیس نہیں ہوں گے, لاپرواہ نہیں ہوں گے. اگر آپ لاپرواہ ہوں گے تو پھر تو وہ احسن طریقے سے نہیں ہو پائے گا. تو دین اسلام کی روشن, احسن طریقے سے مطلب اچھے طریقے سے, بالکل ایبسولوٹلی رائٹ پوزیشن میں آ کر جو ہے نا آپ کام کریں, فوکس ہو کر آپ کام کریں. تو یہ جو ہمارا ٹاپک ہے نا, میں مناسب سمجھتا ہوں کہ مدنی چینل کے ناظرین اس پہ غور کریں کہ جو ہم جو بات کر رہے ہیں یہ یوں نہیں ہے کہ بالکل الگ سے جا کے موضوع ہے, بلکہ اس موضوع کی جہت بھی اگر ہم دیکھیں تو اس کے سوتے اور اس کی جو کرنیں ہیں وہ قرآن و حدیث سے پھوٹتی ہیں کہ ایک مسلمان کو اللہ اس کا رسول یوں دیکھنا چاہتے ہیں. چاہے وہ عبادات کے معاملات ہوں, نماز کو آپ دیکھ لیجئے, خشوع خضوع کیا ہے؟ لاپرواہی ختم کرنے والی چیز ہے. لاپرواہی ہوگی تو خشوع خضوع نہیں ہوگا سلمان بھائی, اور خشوع خضوع ہوگا تو پھر لاپرواہی نہیں ہوگی. یہ خالص عبادت ہے. اسی طریقے سے آپ دیگر چیزوں کو دیکھ لیجئے, صدقہ دینے کے معاملے میں کہا کہ تم جتاؤ نہیں, یہ بھی ایک قسم کی لاپرواہی ہے نا. ایک قسم کی لاپرواہی یوں ہے کہ ایک کام آپ کر رہے ہو اور وہ آپ کی ایک ذرا سی غلطی سے, جملے سے, سوچ سے وہ باطل ہو جائے گا. صحیح. تو کہا کہ نہیں, تم فوکس رہو, تم نے جب ایک کام کیا ہے تو پھر تمہیں اس کا اجر و ثواب ملنا چاہیے. بھائی اللہ اس کے رسول نے کیوں روکا کہ صدقے کو نہیں جتاؤ؟ غور کیجئے اس پہ. تو جب ہم غور کرتے ہیں تو صدقہ تو مل گیا. اگر آپ یوں دیکھیں کہ اگر کسی غریب کو ضرورت تھی صدقے کی, آپ نے اسے صدقہ دیا, اس کا تو جو کام تھا اس صدقے سے ہونے والا وہ تو ہو گیا. اب جب آپ جتاتے ہیں تو اس کو کیا نقصان ہوتا ہے؟ اس کو زیادہ سے زیادہ گلٹی فیل ہوگی کہ یار یہ جتا رہے مناسب بات نہیں ہے, لیکن اس کا جو کام تھا نا, مین کام, وہ تو ہو گیا. تو آپ جو جتا رہے ہیں وہ آپ اپنی چیز کو, اپنے صدقے کو ڈیمیج کر رہے ہیں, اس سے روکا گیا. تو چاہے بجلی کے معاملات ہوں, چاہے جان کے معاملات ہوں, ایک بڑی پیاری بات کی آپ بھی تھے اور میں بھی تھا, پرسوں کی بات ہے شاید, ہاں پرسوں کی بات, ایک بڑی پیاری بات تھی کہ آپ اپنی ذات پہ توجہ دیجیے, اس کے معاملے میں بھی آپ لاپرواہ نہ ہوئیے. یہ بڑی پیاری بات تھی, مجھے بہت اچھی لگی بات کہ آپ اپنے آپ کے حوالے سے بھی لاپرواہ نہیں ہو. انشاءاللہ جو آپ جہاد لے رہے ہیں, جب اس موضوع پر آئیں گے تو پھر اس پہ بھی گفتگو. مرحبا, اللہ برکت دے آپ کو. مہروز بھائی, یہ ایک رویہ ہے, لاپرواہی ایک رویہ ہے, اور اس رویے کو تبدیل کرنے کی حاجت ہے. جی ہاں, تھوڑا سا بندہ اگر فوکس ہو جائے اور تھوڑا سا بندہ یہ اپنی چیزیں وقت پر ان کو پورا کرتا جائے تو انشاءاللہ الکریم اس لاپرواہی کا جو ہے وہ خاتمہ ہو جائے گا. لاپرواہ آدمی جس کے بارے میں یہ ٹیگ لاپرواہی کا جس کے بارے میں لگ جائے وہ ڈی ویلیو ہو جاتا ہے.
جس بندے کے بارے میں کوئی ادارہ ہے اس کو یہ بات پتہ چل جائے یار یہ لاپرواہ آدمی ہے تو اس کو نوکری پہ نہیں رکھیں گے. آپ مجھے غور کریں اس کے اوپر کہ لاپرواہ کا ٹیگ لگا ہوا ہو, یہ لاپرواہ آدمی ہے, اس کو کوئی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی, یہ اچھے طریقے سے کام بھی نہیں کرے گا, یہ فوکس بھی نہیں رہے گا, اور بھی 100 چیزیں ہیں ساتھ میں. آپ مجھے بتائیے کوئی ایک فیلڈ بتائیں جہاں پر وہ کامیاب ہو. کامیاب نہ دین کے اعتبار سے کامیاب رہے گا نہ دنیا کے اعتبار سے کامیاب رہے گا. لاپرواہی سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے, یہ ذہن بنا کے رکھیں. اور ڈرائیونگ کرتے ہوئے لاپرواہی سے کام لیتے ہیں. مہروز بھائی, بس کا ڈرائیور, جی بس کا ڈرائیور, بس یہ مدینہ شریف سے مکہ شریف جا رہی ہے, اور بس کا ڈرائیور کیا کر رہا ہے, وہ موبائل وہ ہے لگا کے گاڑی کا, وہ گاڑی کے اندر موبائل لگاتے ہیں اور وہ اس کو پھر اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے, مجھے اس کا اسٹینڈ کا نام تو نہیں مجھے آ رہا کیا اسے کہتے ہیں, بہرحال وہ کیا ہوتا ہے اس کو استعمال بھی کرتے رہتے ہیں, دیکھتے بھی رہتے ہیں. تو اب وہ مدینہ شریف سے مکہ شریف جو ہے وہ بس جا رہی ہے یا بدر شریف جا رہی ہے, اب یہ میں ڈسٹینیشن بھول رہا ہوں, فیکٹ بیس بات ہے. اور ڈرائیور کیا کر رہا ہے, وہ گیم کھیل رہا ہے. اللہ اکبر. اچھا, بس میں اس کا نوٹس لیا گیا, یار یہ بس کا ڈرائیور ہے, بس ہے, اتنے عاشق رسول مطلب بیٹھے ہوئے اس میں, اور ڈرائیور جو ہے وہ گیم کھیل رہا ہے. تو اس کو تھوڑا کہا گیا کہ بھئی یہ آپ اس طرح اس پہ دھیان دیں. تو اس پہ یہ کہا بھئی آپ آرام سے بیٹھیں, ڈرائیو کرنا جو ہے نا یہ ہمارا کام ہے, آپ کا نہیں ہے. گیم کھیلنا بھی ہمارا کام. ہاں, ہمیں پتہ ہے ہم کیا کر رہے ہیں, آپ آرام سے بیٹھیں. چرب زبان لوگ بھی ہوتے ہیں نا, اپنی خامی کو دور کرنے کی بجائے چرب زبانی کے ذریعے سے اگلے بندے کو شٹ اپ کال جو ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں, اور حقیقت میں اپنا بھی نقصان کر رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی. لیکن مہروز بھائی ہوا کیا, بس کھائی میں گر گئی, یا اللہ, لوگ مطلب زخمی ہو گئے, اور زخمی حالت میں وہ پھر واپس مدینہ شریف میں ان کو جو ہے وہ منتقل کیا گیا. آپ حساب لگائیں. تو یہ بس ڈرائیور کی لاپرواہی نے آپ دیکھیں کیا انجام دکھایا ہے. اور آپ دیکھ لیں ڈرائیور جب لاپرواہی کرے گا اپنی زندگی بھی داؤ پہ لگائے گا, اوروں کی زندگی بھی داؤ پہ لگا دے گا. اس سے اپنے آپ کو بچائیں. موٹر سائیکل چلاتے ہوئے اس پہ بھی جو ہے وہ لاپرواہی سے کام لے رہے ہیں, فون کر رہے ہیں, اور جب آپ نے لگا لیا کان پہ تو آپ کی توجہ روڈ سے تو ہٹ گئی, یا یوں کہہ لیں کہ روڈ کے اوپر پہلے فوکس آپ کا جو تھا وہ اگر 100% تھا, آپ نے فون کان پہ جو ہے وہ جب لگا لیا ہے تو یوں سمجھ لیے کہ وہ 100% میں سے کچھ % تو کم ہوگا ہی ہوگا. صرف اس کی کم نہیں ہوئی ہے, آس پاس کے جو جانے والے افراد تھے نا ان کا بھی فوکس آؤٹ ہو جاتا ہے. ابھی پرسوں کی بات ہے, میں یہیں مدنی مرکز فیضان مدینہ آ رہا تھا, تو ہمارا جو یوٹرن ہے اس کے اوپر مطلب ہماری یہاں ایک سواری چلتی ہے رکشا نامی, 3 ویل 3 ویلر رکشا 3 ویلر ہوتا ہے. صحیح. اب وہ 3 ویل سے وہ 2 ویل پہ رکشا چلا رہے ہیں یوٹرن پہ. اب میں پیچھے میں ڈر گیا, میں نے بولا کیا کرنے والے ہیں, کہاں جا کے خود لگیں گے یا ہمیں لگائیں گے سلمان بھائی. اور مطلب فوکس میرا بھی آؤٹ ہو گیا نا. صحیح. کہ کیا کر رہے ہیں, میں اپنے آپ کو سنبھال رہا ہوں کہ بھائی یہ تو جو کر رہے ہیں ایسا نہ ہو یہ بلا ہمارے گلے پڑ جائے. صحیح. تو یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ڈرائیونگ کی جو ہے وہ تو بہت زیادہ خطرناک ہے. جی, یہ کام بھی نہ کریں. موبائل سے موبائل کے بغیر بھی زندگی گزارنے کا ایک تصور موجود ہے, اور آپ یقین مانیں بڑا پیارا تصور ہے یہ. اور کچھ لوگ وہ ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ کمبل مجھے چھوڑتا ہے, میں تو کمبل کو چھوڑتا ہوں لیکن کمبل مجھے نہیں چھوڑتا. اچھا, میں آپ کو ذرا اس کا بیک گراؤنڈ بتاؤں کیا تھا مہروز بھائی. اس مثال کا بیک گراؤنڈ یہ ہے, ایک بندے نے عیال بھی دیکھا کہ دریا کے اندر ایک جو ہے نا وہ بڑا خوبصورت کلر کا کوئی یوں کمبل جو ہے یہ تیرتا ہوا جا رہا ہے. سردی کا موسم بھی ہے, یہ کمبل یہ ایک اہمیت بھی ہے, اور الحمدللہ آپ کی دعوت اسلامی سیلاب زدگان میں کمبل بھی جو ہے بلینکٹ کی تقسیم کر رہی ہے. سردی ظاہر سی بات ہے آ رہی ہے, بیچارے ٹینٹ میں رہ رہے ہیں, تو ٹینٹ میں رہنا سردیوں میں میرا بھی تجربہ ہے آپ کو؟ نہیں, مجھے تجربہ ہے سردی کے موسم میں ٹینٹ میں رہنے کا تجربہ. آپ سمجھ سکتے ہیں میرے لیے تجربہ کیسا ہوگا. اللہ اکبر. آپ کو تو ویسے ہی سردی زیادہ لگتی ہے, اللہ رحمت کی نظر فرمائے, عافیت والا معاملہ فرمائے. تو بہرحال وہ ہم کمبل پہ واپس آ جائیں. تو وہ یاد بھی اس نے دیکھا کہ وہ تیرتا ہوا جا رہا ہے, اس نے کہا یا چلو چھلانگ لگاتے ہیں
اس کو ادھر سے پکڑتے ہیں نکالتے ہیں. صحیح ہے. اس نے جو ہے نا وہ چھلانگ لگائی. اچھا اب وہ کیا تھا, وہ کمبل نہیں تھا, وہ تھا ریچھ, یا اللہ. جو پانی میں تیرتا ہوا جو ہے وہ جا رہا تھا. تو ریچھ وہ آپ دیکھیں تو آپ کو یوں ہی جس طرح کمبل کے وہ ہوتے ہیں اس طرح لگتا ہے. اس نے جب چھلانگ لگائی اس کو پکڑنے کے لیے, اس نے ریچھ کو پکڑا, ریچھ نے بندے کو پکڑ لیا. اب وہ جو باہر کھڑا ہے وہ کہہ رہا ہے, بھائی آ جاؤ, باہر آ جاؤ, کیا ہو گیا, بہتے ہی جا رہے ہو. اس نے کہا کہ میں تو کمبل کو چھوڑتا ہوں لیکن کمبل جو ہے یہ مجھے نہیں چھوڑتا. تو کچھ چیزیں ہیں جن پر غور کی حاجت ہے. نظر آنے والی چیز کمبل نہیں. کمبل نہیں ہوتی. چلیں یہ بات بھی آپ نے لے لی ہے, اس سے اللہ رحمت کی نظر فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین, غور کرنے کی بات ہے. یہ اپنے آپ کو ہم جو ہے وہ لاپرواہی سے بچائیں, اور جو درست ٹریک ہے اسی پر آ کر کے جو ہے وہ ہمیں زندگی گزارنی چاہیے, ورنہ نقصان الٹیمیٹ طور پہ بندے کا اپنا ہی ہونا ہے. جیسے آپ گاڑی کی بات کر رہے ہیں سلمان بھائی, آج کل لاپرواہی اس قدر بڑھ چکی ہے کہ جو بائک رائڈر ہوتے ہیں ہمارے نوجوان جو ہیں وہ ون ویلنگ جو ہے نا وہ چلا رہے ہوتے ہیں. اب اس میں بھی دیکھیں کہ یہ بھی ایک لاپرواہی ہے. نہیں, یہ لاپرواہی سے اوپر کا ایک, میں یاد بھائی اس کو مجھے یوں لگ رہا ہے یہ لاپرواہی سے ایک درجہ اوپر کی بات ہے. بالکل ایسا ہے. لاپرواہی یعنی ایک کام وہ ہے جو آپ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور ایک کام وہ ہے جو انٹینشنلی کر رہے ہیں. صحیح, دونوں میں فرق ہے. صحیح. یعنی ایک کام کیا ہے کہ بس یار ہو ہی رہا ہے, جیسے اب میں ہوں, میں میسیج دیکھوں ہی نا, میسیج آ رہا ہے, مجھے پتا ہے میسیج پڑھنے, ٹھیک ہے بھائی دیکھ لیں گے یار کیا ہے. تو یہ لاپرواہی ٹائپ کا طبقہ وہ ہو جائے گا. اور ایک آپ انٹینشنلی آپ نیت کر کے کام کر رہے ہیں اور وہ غلط کر رہے ہیں, تو یہ لاپرواہی سے کیا ہے, ایک اس کے اوپر کا ایک لفظ بھی میرے پاس موجود ہے, لیکن صبح کا ٹائم ہے, بندہ سپرلیٹو ڈگری ہے لاپرواہی کی. ہاں جی ہاں جی, چلیں آپ اس کو لاپرواہی میں لے رہے ہیں, بہرحال یہ لاپرواہی سے اوپر کا اس کے لیے لفظ الگ لفظ ہے. جس طرح کام الگ ہے ویسے اس کے لفظ بھی کیا ہے, الگ ہے. بہرحال ایاز بھائی کی بات, لمحے بھر کی اس کے اندر غفلت اگر ہو تو آپ دیکھیے کہ اس کا انجام کتنا بھیانک ہو سکتا ہے. ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہمارے اہل خانہ ہیں, گھر والے ہیں, آپ دیکھیے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب اس طرح کے معاملات کے اندر نوجوان مبتلا ہوتے ہیں تو پھر وہ ہمارے گھر والے, اہل خانہ, بال بچے سارے کے سارے ایک ٹینشن کے اندر آ جاتے ہیں. تو ایسی صورت کے اندر ہمیں اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے اور اس بات کی فکر کرتے ہوئے کہ ہم جو کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس کا انجام نہ جانے کہاں تک پہنچا سکتا ہے, تو لہٰذا اپنے آپ کو لاپرواہی سے بچاتے ہوئے کام سر انجام دینا چاہیے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح کے ابھی مہروز بھائی بات کر رہے تھے کہ بہت ساری جگہوں پر لاپرواہی ہمارے ہاں دیکھی جاتی ہے. وہیں پر خرید و فروخت کے معاملات بھی ہیں. اسی طرح ساتھ ساتھ جو ہے وہ نوکری کے معاملات کے اندر بھی لوگ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں لاپرواہی سر انجام دیتے ہیں. اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی طبیعت کچھ اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ لاپرواہی اختیار کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ بات پر کسی نے ڈانٹ دیا تو اس پر وہ تیار ہو جاتے ہیں استعفیٰ دینے کے لیے, یا کوئی ان سے عہدے میں یا منصب میں آگے بڑھ گیا تو اب ایسی صورت کے اندر بھی وہ بات پر جو ہے نا وہ تیار رہتے ہیں استعفیٰ دینے کو. بلکہ بعض اوقات تو یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی میں تو اپنے جیب کے اندر استعفیٰ تیار رکھ کر ہر وقت تیار رکھتا ہوں. اب یہ کوئی کمال کی تو بات نہیں ہے, بلکہ آپ یہ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رزق فی شیء فلیلزمہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کو جس شے سے رزق مل رہا ہے وہ اس کو لازم پکڑ کر کے رکھے. بوری کا کے الفاظ بھی ہیں کہ جس سے کسی شے میں برکت دی گئی ہو, جی ہاں, فلیلزمہ, تو وہ اس کو لازم پکڑ لے, اس کو لازم پکڑ لے. اب ہوتا یہ ہے کہ ایسے میں شاید ان کو تو احساس نہیں ہو رہا ہو, لیکن اگر یہ اپنے سامنے ہی ایسے کئی بے روزگار لوگوں کو دیکھیں تو ان کو اس بات کا احساس ہو کہ یہ جو نعمت ان کو ملی ہوئی ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے. جو لوگ بے روزگار ہیں آج ان کے حالات دیکھیے. تو ایسی صورت کے اندر اپنے آپ کو لاپرواہی سے نکالتے ہوئے آپ دیکھیے کہ اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جگہ سے رزق عطا کر رہا ہے تو اس رزق کو پکڑی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص بلا وجہ کے ماہواری 50 روپے کماتا ہے اور اگر وہ بلا وجہ کے اس کو چھوڑ دے تو فرماتے ہیں ایک وقت ایسا بھی آئے گا اس کے اوپر ممکن ہے یہ 15 روپے ماہواری کی جاب کو بھی ترسنے لگ جائے بلا وجہ. لیکن اگر کوئی کسی وجہ سے قدرتی طور پر دروازے رزق کے بند ہو جائیں تو پھر تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, اللہ پاک اس سے بہتر دروازہ کھول دے گا. تو اب آپ دیکھیے کہ اگر ہم اس طرح سے لاپرواہی اپنے جاب اور نوکری کے معاملات میں سر انجام دیتے رہیں
تو کس قدر کی ہمارے معاملات کے اندر اور معاشی معاملات کے اندر کس قدر خرابی آ سکتی ہے، اس کو بھی درست کرنے کی ہمیں عادت ہے. درست فرمایا آپ کو، درست فرمایا آپ نے، اللہ برکت دے آپ کو. یہ چیزیں بھی غور کرنے والی ہیں. میں ہر وقت استعفیٰ جیب میں رکھتا ہوں. تو بات یہ ہے کہ جب بندہ روڈ پر آتا ہے نا تو پھر اس کو سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، لیکن پھر وہ کہتے ہیں کہ پانی سر سے گزر چکا ہے. اسد بھائی نے، ہمارے نگران مجلس مدنی چینل ہے، انہوں نے ایک بات بتائی. مہروز بھائی آپ کو بھی شاید یاد ہو، یہی مدنی چینل کا مدنی مشورہ تھا، اس میں بتایا کہ ایک تھے سٹاف کے اندر، تو وہ کیا کرتے تھے، ان کو جب بھی ان کی کسی لاپرواہی کے اوپر جو ہے وہ نوٹس ملتا تھا تو وہ کہتے ہیں ہاں بتاؤ کہاں سائن کرنے، کہاں سائن کرنے، ہاں کہاں، یہ نوٹس آ گیا، نوٹس ہے یوں کر کے. یوں مطلب ایک ایٹیٹیوڈ ہے نا، انداز. آپ دیکھیں، آپ امپلائی ہیں، آرگنائزیشن کے اندر ہیں، سسٹم کے اندر ہیں، آپ رول فالو نہیں کر رہے اور جو کرنے کا کام ہے وہ نہیں کر رہے، پھر اس پر آپ کی توجہ دلائی جا رہی ہے، آپ اس کو اٹینشن کو نہیں لے رہے، پھر آپ کو باقاعدہ ریٹرن میں سمجھایا جا رہا ہے، آپ اس کو بھی فالو نہیں کر رہے، اور آپ یوں ہے کہ بھئی جسے کہتے ہیں نا سدھرے ہیں نہ سدھریں گے، قسم کھائی ہے والا. ہاں جی. تو یوں اسد بھائی کہتے ہیں کہ پھر فیصلہ ہوا کہ اب ان کو رخصت دے دی جائے. جی یہ اب ظاہر سی بات ہے مہروز بھائی، آپ دیکھیں نا آنکھ ہے نا، آنکھ مہروز بھائی، آنکھ کا ہر بندہ حتی الامکان وہ چاہے گا کہ جتنا بھی اس کا علاج ہو سکتا ہے نا وہ کر ہی لیا جائے. جی آنکھ ہے، دیگر باڈی آرگنز ہیں ان کے بارے میں بھی یوں ہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں آنکھ کی سینسیٹیوٹی کے طور کے اوپر، حساسیت کے طور پہ اس کو جو ہے وہ لے کے آ رہا ہوں. لیکن مہروز بھائی اگر آنکھ میں کینسر ہو جائے نا تو پھر یہی آنکھ بندہ خود سے نکلواتا ہے. بندہ کہتا ہے جلدی نکال، ہاں جلدی نکال دیں اس کو، ایسا ہی ہے. تو یاد رکھیے اب وہ پھر کیا ہوا، اللہ اکبر، وہ فیصلہ ہوا ان کے بارے میں بھی، ٹھیک ہے ان کو رخصت کر دیا جائے. پھر جب ان کو بتایا گیا کہ اب یہ جو کاغذ آ رہا ہے یہ نوٹس کا نہیں ہے، یہ معذرت کا ہے کہ ہم آپ کو برداشت نہیں کر سکتے، ہمارے اندر اتنی شکت اور طاقت نہیں ہے. اور پھر جب وہ نوٹس آیا تو پھر اب بندہ کیا ہے، اب وہ پورا ہلا گیا وہ. اور ہمارے ہاں یہ ایک اصول ہے، ضابطہ ہے کہ جب ایک دفعہ جو ہے وہ ہائرنگ سے اگر کوئی جو ہے وہ گیا ہے تو پھر وہ دوبارہ ہائر 1 سال کے بعد والا معاملہ ہوتا ہے ہمارے ہاں. 1 سال بعد دوبارہ ہائرنگ ہوگی اس کی، اگر اس کو آنا ہے یا اس کو لینا ہے، اس کی ضرورت ہے وہ بھی تو، اور وہ بھی سوچ سمجھ کر. صرف ہمارے ادارے میں ہی نہیں ہے، ہر ادارے میں تقریباً ایسے ہوتا ہے. بلکہ میں عرض کروں ہمارے ادارے میں تو جو نظام ہے اللہ کی رحمت سے شریعت مطہرہ کے مطابق ہے. باقی جگہوں پر تو اور جو باتیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں وہ ساتھ میں تفہیم، تو جو لاپرواہی ہے اس کو تو بتایا جا ہی رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اور جو برا رویہ ہے گالی گفتار کا وہ ساتھ میں بونس میں بھی آ رہا ہوتا ہے. تو جو جس جگہ پر جاب کر رہا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنی جاب کو پورا کرے اور اس میں دھیان دے. اور جاب میں ڈسٹرکشن کی ایک بڑی وجہ ہے یہ کنسنٹریشن نہ ہونے کی بڑی وجہ کیا ہے، یہ موبائل. مہروز بھائی میں یہ بات میں نے ٹرین میں سنی، میں وزیر آباد سے جو ہے وہ کراچی آ رہا تھا. جی وہ وزیر آباد سے مجھے یاد بھی آ گیا، میں بتاتا ہوں وہ بھی بارک. تو ادھر ایک بندہ جو ہے وہ کسی کو فون پہ کہہ رہا تھا کہ ہم اپنی دکان پر کام کرنے والے کو پیسے دیتے ہیں، اپنی دکان پر گیم کھیلنے والے کو پیسے ہم نہیں دیتے. جی ایسے ہی. ہم اپنی دکان پہ بندے رکھتے ہیں اس لیے تاکہ وہ ہمارا کام کرے، ہم اس لیے نہیں رکھتے کہ وہ ادھر بیٹھے ہوئے گیمیں جو ہے وہ کھیلتے رہیں. جی اب انہوں نے نکالا ہوگا، آپ کو فون کر کے سفارش کر رہا ہوگا یا جو بھی معاملہ ہوگا، لیکن جس نے رکھا ہوا تھا وہ یہ کہہ رہا ہے، اور اس میں کون سی غلط بات ہے، اور صحیح کہہ رہا ہے. اصولی بات ہے. جی بالکل صحیح کہہ رہا آپ بھی کسی کو رکھیں گے، ہاں جی کوئی آرگنائزیشن ہو یا کوئی فرد ہو، جب وہ کسی کو بطور امپلائی لیتا ہے نا سلمان بھائی، تو وہ اس کی خدمات لے رہا ہوتا ہے اور اس کے عوض اسے کچھ رقم، کچھ تنخواہ وغیرہ دے رہا ہوتا ہے. تو سیدھا سا طریقہ ہے، آپ کو تنخواہ اور رقم چاہیے، اس کو کام چاہیے، آپ کام کرتے رہیں، وہ تنخواہ اور رقم آپ کو دیتا رہے گا. لیکن اس معاملے میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے خوش فہمی اور ایک ہوتی ہے غلط فہمی. خوش فہمی تو یہ ہوتی ہے کہ جناب مجھے کیسے نکال دیں گے،
میں تو یوں. اچھا اپنے کاروبار میں بھی ہو جاتی ہے یہ. سلمان بھی آپ تو جاب کی بات کر رہے ہیں نا, اپنے کاروبار کو لوگ گویا کہ جسے کہتے ہیں نا اپنے پیروں پہ کلہاڑیاں مارنا, وہ رویے اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں بعض اوقات. کسٹمر کو لفٹ ہی نہیں کرا رہے. جیسے جاب میں آپ کا باس ہوتا ہے نا, اپنے بزنس میں کسٹمر باس ہوتا ہے. ایسا ہی ہے کہ آپ نے اسے راضی رکھنا ہے, اسے خوش رکھنا ہے. اب آپ لفٹ ہی نہیں کرا رہے. خوش فہمی کیا ہے, ہمارے جیسا ہے کون؟ بعضوں نے تو لکھ کے لگایا ہوا تھا ہماری کوئی دوسری برانچ نہیں ہے. یہ بھی ایک فخر کی کیفیت ہوتی ہے ان کی کہ جناب ہماری ہے ہی نہیں. تو بنا لیں بھائی, کسی نے منع نہیں کرا, اور برانچیں بنا لیں. اچھا ہے 4 بیٹے 4 دکانوں پہ بیٹھے ہیں آپ کے, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. شریعت بھی منع نہیں کرتی, اخلاق و قانون بھی منع نہیں کرتا, تو آپ نے کیوں ایک دکان بنائی؟ مزید بنائے, اللہ برکت دے آپ کو. مسلمانوں کو برکت ملے گی انشاءاللہ, فائدہ ہوگا. تو ہماری کوئی برانچ نہیں ہے, ہم یوں. ہوتا کیا ہے دیکھیں, آرگنائزیشن, کمپنی, فیکٹری, دکاندار آپ کا محتاج نہیں. اس وقت پوری دنیا میں پاکستان سمیت ویسی بے روزگاری بہت بڑھ رہی ہے. ایک بندہ چھوڑ کے جاتا ہے نا تو اس کے پیچھے وہ جاب لینے والے 100 افراد کھڑے ہوتے. ابھی پچھلے دنوں ایک نیوز آئی تھی, بلکہ میں شیئر کر دیتا ہوں بات. MBBS ڈاکٹر کی جابس آئی تھی, چند جابس تھیں, وہ کوئی 5 چند آسامیاں تھیں, یعنی یوں کہہ لیں آپ, کچھ ویکینسیز تھیں. جی کچھ ویکینسیز تھیں, اور اس کے لیے سینکڑوں ہزاروں افراد پہنچے تھے. اللہ, آپ اندازہ لگائیں کون؟ MBBS ڈاکٹرز. وہ ان اسامیوں کے لیے اتنے پہنچے تھے, تو اس سے نیچے لیول پہ تو آپ چھوڑ ہی دیں. تو یہ خوش فہمی ہر کوئی نکال دے ہوتی ہے کہ میرے جیسا کوئی نہیں. بھائی یوں صحیح ہے کہ آپ کے تھم جیسا کسی کا تھم نہیں ہے, آپ کی آنکھ جیسی کسی کی آنکھ نہیں ہے, اور آپ کے چہرے جیسا کسی کا چہرہ نہیں. لیکن جہاں تک کام کی بات ہے تو آپ کوئی ایسا کام نہیں کر رہے دنیا میں, انہونی ایسی کوئی نہیں کر رہے کہ جو کوئی دوسرا فرد نہیں کر سکتا. جیسے ادھر بیٹھ کے میں بول رہا ہوں سلمان بھائی, تو آپ کسی کو بھی بٹھا کے ایسے بلوا سکتے ہیں. مہروز مدنی کی کون سی انوکھی بات ہے؟ خالد بھائی بھی وہی بات کر رہے ہیں, ایاز بھائی بھی وہی بات کر رہے ہیں. یہاں پہ کسی اور کو بٹھا لیں گے آپ, وہ بھی یہی باتیں کرے گا. تو نمبر 1 یہ کہ آپ یہ بھول جائیں کہ آپ جاب کر رہے ہیں یا بزنس کر رہے ہیں کہ کوئی اور یہ نہیں کر سکتا. کسٹمر کے پاس بھی چوائس ہے, اور آپ کی آرگنائزیشن کے پاس بھی بہت بڑی چوائس ہے. دوسری بات یہ کہ ایسے اپنے خیر خواہوں سے بچ کر رہیے جو خواہ مخواہی میں آپ کو جو ہے نا وہ احساس کمتری میں مبتلا کر کے جو ہے نا اس چیز میں مبتلا کرتے. یار آپ کی بس اتنی سی سیلری ہے, آپ بس یہ کر رہے ہیں. بھائی آپ تو مونوپلی کا کام کرتے ہیں, آپ کسٹمر کے نخرے کیوں اٹھا رہے ہیں؟ تو یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ بظاہر آپ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اصل میں نا آپ کے قدموں کے نیچے سے زمین کھینچ رہے ہوتے ہیں. یہ آپ کو گرانا چاہ رہے ہیں کسی نے, شعوری یا غیر شعوری طور پہ. تو جو کام آپ کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں. البتہ ترقی کے, بہتری کے جو مواقع ہیں ان کو چھوڑنے کی یہاں پہ بات نہیں ہو رہی سلمان بھائی. کہ اگر کوئی شخص جاب کرتا ہے کسی ادارے میں اور اس سے بہتر جاب مل رہی ہے, اسے پتا ہے کہ جی سیلری وائز بھی اچھی ہے, پیکج وائز بھی اچھی ہے, منصب بھی اچھا ہے, دیگر شیورٹیز بھی ہیں, اور وہ واقعی میں سمجھتا ہے یہ اس سے بہتر جاب ہے, تو وہ سوئچ کرتا ہے اگر عام حالات میں, تو کوئی حرج والی بات نہیں. اسی طرح کوئی شخص بزنس کر رہا ہے اور وہ بزنس اسٹریٹجی کے طور پر کچھ چیزیں لے کر آتا ہے, تو وہ ایک الگ بات ہے کیونکہ اس کی اپنی اسٹریٹجی ہوتی ہے, تو وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن آپ اس نعمت کو ٹھکراؤ گے نا تو پھر اللہ رب العزت آپ سے قدر کیسے کرائے گا نا وہ بہتر جانتا ہے. اور یہ دیکھا بالا معاملہ ہے. ابھی ایاز بھائی فرما رہے تھے کہ نوکریاں نہیں ہیں اور لوگ بے روزگار ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں جو روزگار پر ہے نا, جو آلریڈی جابس کر رہے ہیں, جو آلریڈی جن کے بزنس چل رہے ہیں, ظاہر سی بات ہے پوری دنیا میں ریشو یہی ہے کہ بہت امیر افراد بہت کم ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے. اور نارملی جو ہے وہ ایوریج اور بلو ایوریج جو انکم والے افراد ہیں ان کی تعداد پوری دنیا میں زیادہ ہے. ہماری یعنی امریکہ, یورپ, عرب شریف ہر جگہ زیادہ ہے. یہی اصول ہے جو دیکھا جا رہا ہے. تو اب جو جابس کر رہے ہیں, نارمل جابس کر رہے ہیں, جو بزنس کر رہے ہیں, ایک اوسط درجے کا بزنس کر رہے ہیں, ان سے پوچھیے وہ اپنے ایکسپینسز کیسے پورے کر رہے ہیں. تو آپ جاب چھوڑنے کے بعد کیا کریں گے؟ جاب والے بندے کی تو عمومی حالت یہ ہوتی ہے کہ 15-20 تاریخ سے اگلے مہینے کی پہلی کا انتظار شروع کر دیتا ہے. تو آپ نخرے کس بیس پہ دکھا رہے ہیں؟ اور پھر اگر کچھ جمع پونجی ہے, سلمان بھائی میرے پاس ایک صاحب آئے, اللہ پاک ان کی مشکلات آسان فرمائے, آمین. ان کی 3 لاکھ روپے سیلری تھی, 3 لاکھ روپے سیلری, اور انہوں نے وہ جاب چھوڑ دی. تو مجھے بتا رہے تھے کہ میں نے اس وجہ سے چھوڑ دی.
صحیح. تو میں نے تعجب کا اظہار کیا، میں نے کہا حضرت یہ تو وجہ چھوڑنے والی تو نہیں ہے، تو ہر جگہ ہی ہوگا، کچھ نہ کچھ اپ اینڈ ڈاؤن تو ہر جگہ ہی ہوتے ہیں، صحیح. آپ خوش فہمی کا شکار کیوں تھے؟ تو کہنا مجھ سے کہہ رہے تھے مہروز بھائی مجھے 1.5 لاکھ روپے تک کی بھی جاب ملے گی نا. اصل میں دیکھیں یوں 1.5 لاکھ روپے جس کی 30-40 ہزار روپے تنخواہ اس کو تو بہت لگیں گے، صحیح. لیکن جو آلریڈی 3 لاکھ روپے پہ ایگزسٹ کر رہا تھا تو اس کے لیے تو آپ دیکھیں تو اس کی 50% تنخواہ جو ہے ڈیکریز ہو رہی ہے. صحیح. اچھا اس کے ایکسپینسز بڑھ چکے ہیں اسی حساب سے، صحیح. لیکن وہ بندہ پھر بھی اس بات پہ تیار تھا کہ کم از کم میرا کچن چل جائے، میری 1.5 لاکھ روپے سیلری تک کی کوئی جاب ہونا تو مجھے بتائیے. تو اچھا پھر یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جو کمپنی جہاں سے چھوڑ کر آیا ہوں نا وہ مجھے بلا رہی، تو میں نے تو انہیں یہ سجیشن دی کہ بھائی پہلی فرصت میں وہ جوائن کر لیں جب کوئی شرعی معاملہ نہیں ہے، کوئی اخلاقی خرابی نہیں ہے، صرف ایک ڈے ٹو ڈے کے جو اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے ہیں، کبھی کبھی ہو جاتا ہے کہ بھلے آپ کتنے ہی بڑے عہدے پر ہوں، آپ سے اوپر کوئی عہدے دار ہے تو وہ جب آپ سے رپورٹ لیتا ہے، جب آپ سے کارکردگی لیتا ہے، جب پوچھ گچھ کرتا ہے تو آپ کو اچھا فیل نہیں ہو رہا ہوتا. تو یہ تو ہوتا ہی رہے گا، آج بھی اچھا فیل نہیں ہو رہا. مسئلے کی بات یہ ہے کہ آپ کو اچھا فیل ہو یا نہ ہو، اس نے کل بھی آپ سے کارکردگی لینی ہے، اس نے پوچھنا ہے کہ جناب آپ کو فلاں جگہ بھیجا تھا، فلاں ٹاسک دیا تھا، اس کا کیا ہوا کیا نہیں ہوا، اچھا پورا نہیں ہوا تو کیوں نہیں ہوا، آپ کو ریزن دینے پڑیں گے. یہ کام کا حصہ ہوتا ہے، اس کو آپ اپنی عزت کا اور ناک کا ایشو نہ بنائیں. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ بالخصوص ہمارے معاشرے میں ایک مرد جو ہے وہ اپنے پورے گھر کا کفیل ہوتا ہے. سلمان میں پوری فیملی اس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہے. جاب صرف آپ نہیں کر رہے حضرت، یہ پوری فیملی کی جاب ہے. تو جب آپ جاب کرتے ہیں تو آپ کے بیوی بچے، آپ کے بہن بھائی اگر ہیں، اگر آپ والدین کو بھی اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں، تو یہ سب جو سکون کی نیند سو رہے ہیں نا وہ اسی بیس پہ سو رہے ہیں کہ ایک وے آف انکم جو ہے نارمل سلمان بھائی وہ چل رہا ہے. اگر آپ کی جاب چھٹتی ہے نا تو صرف آپ ڈسٹرب نہیں ہوں گے، پورا گھر پوری فیملی ڈسٹرب ہوگی. والدین کی نیند اڑے گی، بیوی کی نیند اڑے گی، ہو سکتا ہے بچوں کے اسکول کا پرابلم ہو جائے، آپ کسی اچھے اسکول سے کسی کم درجہ اسکول میں جانے پر مجبور ہو جائیں یا پڑھائی سے اٹھانے پر مجبور ہو جائیں. تو یہ باتیں جو ہم کر رہے ہیں یہ ایک بہت بڑی تعداد کو یوں لگے گا کہ ایسا کہاں ہوتا ہے، لیکن ایک بہت اس سے بھی بڑی تعداد ایسی ہے جو ان مسئلوں کا شکار کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں ہو رہی ہوتی ہے. تو راستے سے نہ ہٹیں، کوششیں کرتے رہیں، آگے بڑھنے کی بھی کوشش کریں، ترقی کی بھی کوشش کریں. سلمان بھائی اس میں ایک چیز اور اگر آپ اجازت دیں تو میں ایڈ کروں. جی. آج کل یہ فیشن چلا ہے کہ آپ کا جو پرائم کام ہے، پرائم ورک ہے آپ کا، چاہے جاب ہے چاہے بزنس، اس کے علاوہ کوئی سیکنڈ بزنس، سائیڈ بزنس کے طور پر کیا جائے. صحیح. اس میں شرن تو کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک. اگر آپ سیکنڈ بزنس کرتے ہیں، جاب کے علاوہ کرتے ہیں، اپنے پرائم بزنس کے علاوہ کرتے ہیں تو شرن کوئی حرج. لیکن ہو کیا رہا ہے، لوگ اپنے سیکنڈ اور سائیڈ بزنس کو لے کر اتنے سنجیدہ ہیں کہ وہ اپنی پرائم جاب کو ٹائم نہیں دے رہے. صحیح. سائیڈ بزنس سے ٹائم بچ گیا تو پرائم بزنس پہ آ گئے. یہ کون سا اصول ہے؟ میں کئی لوگوں کو سمجھا چکا ہوں پرسنلی کہ بھائی کیا کر رہے ہیں آپ. ان سے میں نے پوچھا آپ کا پرائم بزنس کیا ہے، پرائم جاب کیا ہے بتائیں، تو کہنے وہ تو یہ ہے. تو میں نے کہا آپ خود غور کریں کہ آپ کر کیا رہے ہیں. اپنی پرائم وے آف انکم جو ہے اس کو آپ نے سیکنڈری آپشن دے دیا ہے، اور جو سائیڈ بزنس ہے آپ اس کو فوکس دے رہے ہیں. آفس میں کہہ رہے ہیں کہ آج میں نہیں آؤں گا، آج میں نہیں آ سکوں گا. کیوں نہیں آ سکوں گا؟ کیونکہ وہ جو آپ نے ایک نیا چھوٹا سا بزنس شروع کیا ہے، چھوٹی سی جاب شروع کر دی ہے نا، وہاں جانا. تو بھائی آفس والے بھی اندھے بہرے نہیں ہیں. معذرت کے ساتھ لگتا سب کو ایسے ہی کہ ہمارا باس سب سے بڑا بیوقوف ہے. اگر وہ بیوقوف ہوتا تو آپ کا باس کیوں ہوتا؟ ایسی بات ہے. صحیح بات ہے. اور اگر وہ بیچارہ بیوقوف ہے تو پھر آپ اس کی نشانی ہے اس کی بیوقوفی کہ اس نے آپ کو رکھا. اللہ. تو پھر کیا کریں آپ؟ وہ بھی دیکھ رہا ہے سلمان بھائی. لوگ سمجھتے ہیں، ایکسکیوزز سمجھتے ہیں لوگ. میں بھی آپ سے بہانے میں اور حقیقت میں فرق مہروز بھائی پتہ چل جاتا ہے. بالکل فرق پتہ چل جاتا ہے. اور یہ ہمیں بھی تجربہ ہے، ظاہر سی بات ہے. میں باہر سے ہی آیا ہوں، اپنا بزنس بھی کرتا رہا ہوں، جاب بھی کرتا رہا ہوں. لوگ سب سمجھتے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے سمجھ رہے ہوتے ہیں. اور جن کو یہ بعض اوقات یہ خوش فہمی ہو رہی ہوتی ہے نا کہ نہیں پتہ چل رہا، بھائی پتہ چل رہا ہوتا ہے، لیکن وہ چاہ رہے ہوتے ہیں ذرا آپ بڑے کھڈے میں گریں. وہ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں آپ ذرا بڑا بلنڈر ماریں، تو پھر جب وہ گردن پکڑیں گے نا تو آپ ٹانگیں بھی نہیں ہلا سکیں گے اپنے. ایسا ہی ہے. تو لہٰذا ان چیزوں سے بچیں. یہ میں سب کے لیے بات کر رہا ہوں، بالخصوص ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے جس کو خوش فہمی یہ ہوتی ہے. ہر دور میں نوجوانوں کو خوش فہمی یہ ہوتی ہے کہ ہم سے زیادہ عقل مند کون ہے. تو یہ آپ کو نہیں ہوئی، یہ ہمیں بھی ہوئی تھی خوش فہمی، اور پچھلوں کو بھی ہوئی تھی کہ ہم سے زیادہ عقل مند کون ہے.
لیکن پھر جب وہ میچیورٹی لیول آتا ہے نا, جب واقعی میں عمر کی وجہ سے بال سفید ہونا شروع ہوتے ہیں, تو احساس ہوتا ہے کہ ہم اس وقت غلط تھے. صحیح. تو دوسروں کے تجربے سے فائدہ حاصل کر لینا چاہیے. چلیں جی, خود تجربہ جو ہے وہ نہ کریں, اللہ رحمت کی نظر فرمائے, عافیت والا جو ہے وہ معاملہ فرمائے. میں یہاں ایک اور بات بھی جو ہے وہ عرض کرتا چلوں, حقیقت کو ریئلائز کرنا چاہیے. جو حقیقت ہے وہ کیا ہے؟ حقیقت ہے جب بندہ امپلائی ہے کہیں پہ, یاد رکھیے وہ امپلائی ہی ہے, وہاں پر نوکری کر رہا ہے تو یہ نوکری ہی ہے. نوکری یہ لفظ پر بندہ غور کر لینا تو چیزیں, بہت ساری چیزیں اپنی حقیقت کے ساتھ بندے کے سامنے جو ہے وہ آ جائیں گی. تو حقیقت کو تسلیم کریں, اور جو سٹیٹس ہے, جو کرائٹیریا ہے, اس کو بھی جو ہے وہ ذہن میں رکھیں, اور اچھے انداز میں بھارت آگے بڑھیں, سنسیریٹی کے ساتھ اپنے آپ کو لاپرواہی سے بچائیں. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے, ہمارے رزق میں, ہمارے کاروبار میں اللہ کریم برکتیں جو ہے وہ عطا فرمائے, اور ہمیں لاپرواہی سے بچائے. کال اٹینشن بندے کو بعض اوقات مل رہی ہوتی ہے, تو کال اٹینشن کو بندہ سمجھے اور اپنے معاملات کو ٹھیک کرے, ورنہ جب حالات سبق سکھاتے ہیں تو پھر بندہ بہت برے طریقے سے پھنس جاتا ہے. ہم اللہ پاک سے عافیت کا سوال کرتے ہیں, اللہ پاک ہمیں اپنے یہ رویے جو ہے وہ تبدیل کرنے کی, اگر یہ ہمارے اندر ہیں تو تبدیل کرنے کے اللہ ہمیں سعادت نصیب فرمائے, آمین. چلتے ہیں آپ کی کالز اور میسیج کو شامل کرتے ہیں. سلمان بھائی, میں نے پرسوں ہی ایک سروس اسٹیشن پر اپنی موٹر سائیکل سروس کرانے کے لیے گیا, تو وہاں تو حضور وہ جنریٹر چل رہا تھا, اور جنریٹر کے ساتھ وہ گاڑی بھی سروس کر رہے تھے, اور ان کی موٹر بھی چل رہی تھی. حضور موٹر کا جب تک وہ جنریٹر چلتا رہا, آدھا پونا گھنٹہ میں دیکھتا رہا, اس کا وہ ٹینک تو بھرا ہوا تھا, پہلے پانی ضائع ہوتا ہی جا رہا تھا. میں نے کہا بھائی جب بھی میں آتا ہوں آپ کو ایک چھوٹا سا ٹینک یہ تو بھرا ہوتا, آپ کی موٹر مسلسل چلتی رہتی. کہتا بھائی ہمارا پانی نالے میں جا رہا ہے, نالے کا پانی پہلیوں کو لگ رہا ہے. میں کہا حضور پیسے پانی تو ضائع آپ کا ہو رہا ہے. کہتا نہیں ضائع نہیں ہو رہا, یہ تو پانی جا رہا ہے سیدھا نالے میں, اور نالے سیدھا وہ زمین کو سراب کر رہا ہے. یہ پانی وہ نالا چل رہا تھا نیچے زور پہلیوں کو خراب کرنے والا. حضور کیا یہ بھی ضیاء ہوگا پانی کا, اور اس کے بھی فالتو اثرات ہیں جو آپ ارشاد فرما دیں. جی یاز بھائی, دراصل بات یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا بھی ایک لاپرواہی ہے. کس سبب ہے؟ کہ ظاہر ہے وہ اپنی اس غلطی پر پردہ ڈالتے ہوئے اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پانی جو ہے وہ زمین کے اندر ہی جا رہا ہے. تو ان کا یہ کہنا بھی خود ایک غلطی ہے, ان کی خوش فہمی ہے جس کے اندر وہ مبتلا ہیں. تو لہٰذا ایسا نہیں ہے, بلکہ جو غلطی ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے, جو لاپرواہی ان کی طرف سے ہو رہی ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ ان کی طرف سے لاپرواہی ہے. شاعری پڑھی ہوگی انہوں نے, مقص کو باغ میں جانے نہ دو. تو مسئلہ یہ اتنی دور, مقص کو باغ میں جانے نہ دینا, ہاں نہ حق خون پروانوں کا ہوگا. ہاں, تو یہ انہوں نے وہ پڑھی ہوگی جو یہ سیراب کر رہے ہیں. چلو جی, اب بڑی ہے نہیں بڑی, یہ بھی اگلی بات ہے. میں یہاں ایک بات عرض کروں, دیکھیے چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ ہر بات کا ریزن دینے پر آئیں گے نا, تو بعض اوقات وہ ریزن دیں گے جو اس کا ریزن ہے نہیں, وہ جسٹیفیکیشن اس کی دیں گے جو جسٹیفیکیشن اس کی بنتی نہیں ہے. تو یوں بندہ بعض اوقات اپنی عقل کا ہی سامنے والے کو بتا رہا ہوتا ہے کہ میرا عقل کا لیول جو ہے نا وہ کیا ہے. تو اس پہ بھی غور کرنے کی حاجت ہے. تو جو بندہ ہے اس کا کام یہ نہیں ہے کہ یہ پانی چلائے اور پھر نالا بہائے اور پھر وہ نالا آگے جا کے کھیتوں کو سیراب کرے یا کیا کر رہے, یہ تو اگلی بات. اب بندہ اپنے کام پہ فوکس کرے, کام کیا ہے میری کیا ذمہ داری ہے اور میں نے کیا کرنا ہے. اللہ رحمت کی نظر. کھانا کھا رہا تھا سلمان بھائی, تو وہاں پہ دسترخوان پہ نا کچھ اس قسم کی گفتگو کہ کھانا ضائع نہیں کرنا چاہیے. تو ایک بہت بڑے فلاسفر صاحب بیٹھے ہوئے تھے, او جی آپ ٹینشن نہ لیں, یہ کھانے کی ٹینشن نہ لیں آپ, یہ جو گرتا ہے نا یہ تو رزق کا ذریعہ بنتا ہے. یہ جو کھانے کے بھورے, ذرات, روٹی کے ٹکڑے, بوٹیاں, تو چاول, تو آلو, تو یہ سب جو گر رہا ہے, یہ بھائی یہ تو مشیت الہی ہے گرنا, معاذ اللہ. انہوں نے تو مطلب یوں کہا نا, اب ہمیں کیا پتا ہے کہ نہیں ہے, کیسے کہہ دیں. کہنے وجہ یہ ہے سلمان بھائی, یہ پرندوں کو کون کھلائے گا؟ یہ یہاں پہ گرے گا تو آپ باہر ڈالو گے تو مختلف کیڑے مکوڑے, جانور, پرندے کھائیں گے. تو اور آپ اگر بچت کر لو گے, آپ احتیاط سے کھاؤ گے, لاپرواہی نہیں برتو گے, تو پھر کیا ہوگا, ان کا تو رزق بند ہو جائے گا. تو میں نے اللہ دیکھیں, خدا کے کام خدا کو کرنے دیں, آپ اپنے کام کریں. رزق کھلانا مخلوق کو یہ آپ کی اور میری ذمہ داری نہیں ہے, نہ ہمارے دسترخوان سے پورا ہو سکتا ہے. تو لہٰذا آپ کو جتنا کہا گیا ہے نا آپ اتنا کریں, اور آپ رزق ضائع ہونے سے بچیں, کیونکہ
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ یہ روٹی رزق جس قوم سے ناراض ہو کے گیا ہے نا تو پھر واپس نہیں آیا. تو میں نے آپ اپنے رزق کی فکر کریں, پرندوں کو اللہ پاک نے آزاد پیدا کیا, ان کے رزق کا اسباب وہ کر دے گا. مرحبا, کیا جواب دیا میرے بھی آپ نے, ماشاءاللہ, مرحبا. یہاں سوال ہے, مبہم سوال ہے, اور اس کا کیا جواب دیا جا سکتا ہے کہ جی رشتوں میں ہم جو لاپرواہی کرتے ہیں اس کا کیا حال ہے. اس کو تھوڑا ڈیفائن کر کے جو ہے وہ بیان کریں, تھوڑا واضح کر کے, تو اس پر کچھ گفتگو جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. بہرحال رشتے نبھانے کے لیے ہوتے ہیں اور رشتے نبھانے چاہیے, اور وہی رشتے نبھانے چاہیے جن کو نبھانے کا اللہ رسول نے حکم دیا ہے. وہ جو رشتے بنانے سے منع کیا ہے نہ تو وہ رشتے بنائیں, اور جب بنانے ہی نہیں ہے تو نبھانا تو پھر آگے وہ باہر کی ہی بات ہے. کچھ ہوگا تو معاملہ آگے جائے گا نا, رشتہ ہوگا تو نبھے گا نا. تو جو رشتہ بنانے سے ہی منع کیا ہوا ہے تو جب اس کا وجود ہی نہیں ہے تو نبھانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور اگر وہ بن گیا ہے تو اس کو کیا کیا جائے, اسے فوراً ختم کیا جائے, ورنہ نقصان سر پہ کھڑا ہے, اور صرف کسی ایک انڈیویجول کے سر پہ کھڑا نہیں ہے, جو کر رہا ہے اس کے سر پہ کھڑا ہے, اور پھر دنیا کیا حال کرتی ہے اللہ یعص باللہ. تبصرے کی کوئی خاص اس پہ حاجت نہیں ہے. آگے چلتے. کراچی سے عمران عرض کر رہا ہوں. یوں تو آپ کا یہ موضوع بہت ہی وسیع ہے, لیکن اس میں ایک چیز میں یہ ایڈ کروں گا, آج کل جس طرح موبائل لاپرواہی سے استعمال کیا جا رہا ہے زیادہ تر, تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ آنکھوں کی بیماری, اسی طرح ہمارے ذہنوں میں جو ہے وہ کہہ لیں کہ برے خیالات آ جانا, اسی طرح جو ہے وہ کہہ لیں کہ گھروں میں لڑائیاں جھگڑے پیدا ہو جانا, بچوں کا نافرمان ہو جانا, یہ اس لاپرواہی سے جس طرح موبائل کا استعمال کیا جا رہا ہے تو شاید یہ بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ 100% ایگری عمران بھائی, میں بالکل ایگری کرتا ہوں آپ سے. ایک مثال میرے تو سامنے, مجھے ابھی آپ کی گفتگو سے مجھے یاد بھی آ رہی ہے. گھر میں کیا ہے, آپ دیکھیں گھر میں عموماً جھگڑے کیوں ہوتے ہیں, کسی چیز کی کمی کی وجہ سے. جب کہیں پر کوئی چیز کیا ہے وہ کم ہوگی تو وہاں کچھ نہ کچھ یوں بولیں کہ معاملہ آگے پیچھے یہ ہو جائے گا. لیکن ایک مجھے ایسی بھی مثال یاد ہے, اللہ کی رحمت سے خرچ بھی ہے, پیسہ بھی ہے, اور بھی سہولیات موجود ہے اپنی جگہ پہ, اللہ پاک کی رحمت ہے, بڑا کرم فضل ہے. گھر میں بے سکونی ہے, کیوں؟ اس لیے کہ شکایت کیا ہے, شکایت دونوں کو ایک دوسرے سے, میاں بیوی کو آپس میں شکایت ہے. کیا ہے؟ یہ مجھ سے بات نہیں کرتے, وہ مجھ سے بات نہیں کرتی. اصل میں یہ کس سے باتیں کر رہے ہیں, یہ اس کے ذریعے سے اور بہت ساروں سے باتیں کر رہے ہیں. تو جو گھر پہ ہیں, گھر پہ رہتے ہوئے گھر میں نہیں. یہ باقی درست فرمایا آپ نے کہ موبائل کا لاپرواہی سے استعمال یہ انسان کی آئلی زندگی کو بھی تباہ و برباد کر رہا ہے, اس کو ڈسٹریکٹ کر رہا ہے. آئلی زندگی یعنی جو گھریلو زندگی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس کو بھی برباد کر رہا ہے. اور اس پر کیا کیا جو ہے وہ تبصرہ کیا جائے ایاز بھائی؟ بالکل ایسا ہے کہ دیکھیں تربیت کی ذمہ داری والدین کو اللہ تعالیٰ نے دی, اور آپ دیکھیں کہ ہوتا یہ ہے کہ موبائل فون کے استعمال کی وجہ سے, غیر ضروری استعمال کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ جب والد صاحب گھر پہ آ رہے ہیں یا والدہ فارغ ہو رہی ہیں تو بچوں کی طرف کنسنٹریشن کے بجائے وہ موبائل کے اندر ان کی توجہ ہے. اچھا, والد صاحب جب آ رہے ہیں تو وہ بھی جو ہے وہ گھر میں بچوں کی تربیت پر فوکس کرنے کے بجائے وہ بھی موبائل کے اندر غیر ضروری استعمال کر رہے ہیں. ماں بھی گیمیں کھیل رہی ہے, باپ بھی گیمیں کھیل رہا ہے. جی ہاں, اب وہ یہ والا گھرانہ ہے, گیموں والا گھرانہ ہے. اور پھر دیکھیں بچوں کی پھر جو تربیت, جو ذمہ داری تھی والدین کی, وہ جو ذمہ داری ہے وہ آپ دیکھیں کہ وہ پورا نہیں کر پا رہے, جس کی وجہ سے بچوں کے اندر جو چیز آنی چاہیے تھی, نشو و نما کے اندر ان کی جو چیزیں آنی چاہیے تھی, جو اخلاقی تربیت ان کی ہونی چاہیے تھی, اس کے فقدان کی وجہ سے گھر کے اندر جو بے سکونی کی آپ نے بات کی نا سلمان بھائی, تو بے سکونی کا سبب یہ بن رہا ہے کہ غیر ضروری ہم جب اس کو استعمال کر رہے ہیں, بہت زیادہ فوکس ہمارا ان طرف ہے, تو یوں گھر کے اندر, گھر کے معاملات کے اندر جو ہے وہ بے سکونی کا سما ہوتا ہے. تو ضرورت یہ ہے کہ ہم جو ہے فوکس کریں بچوں کی تربیت پر, غیر ضروری استعمال سے موبائل سے دور رہیں, تاکہ اپنے بچوں کی تربیت کی طرف ہماری فوکس ہو اور بچوں کے اندر جو اخلاقی طور پر چیزیں آنی چاہیے وہ ان میں دکھائی دیں. جی سلمان بھائی, اس کا نا مجھے موبائل کے حوالے سے بھی لاسٹ ویک میں بڑا اچھا تجربہ اور سیکھا میں نے اس سے.
میں ایک دکان سے کچھ خریداری کرتا ہوں اور ماشاءاللہ کافی چلنے والی دکان ہے, رش ہوتا ہے. اچھا انہوں نے مجھے بھی کئی دفعہ آفر کیے کہ آپ محروز بھائی واٹس اپ کر دیا کریں, لسٹ ہے نا واٹس اپ کر دیا کریں, تو جب آپ آئیں گے تو چیزیں ریڈی ہوں گی تو آپ لے جایا کریں. صحیح. تو اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے اپنا نمبر دیا ہوا ہے, تو لوگ واٹس اپ بھی کرتے ہوں گے لیکن بعض اوقات لوگ کال کر کے ہی نا شروع ہو جاتے. تو ابھی پچھلے دنوں میں ان سے کچھ خریداری کر رہا تھا اور بھی کسٹمرز کھڑے ہوئے تھے, تو ایک کال آ گئی اور وہ کسی کسٹمر کی کال تھی, جیسے وہ بات کر رہے تھے ہاں جی مل جائے گا. اب وہ تفصیل پوچھی جا رہی ہوگی نا, تو انہوں نے کہا دیکھیں میرے سامنے نا اس وقت فزیکل کسٹمر کھڑے ہوئے ہیں, یہ میری پرائرٹی ہے, ان کی عزت ہے, تو براہ کرم آپ یا تو بعد میں فون کر لیں یا پھر جو ہے آپ آ جائیں. صحیح ہے. تو پھر فون کاٹنے کے بعد نا میں انہیں دیکھ رہا تھا, تو مجھ سے کہنے محروز بھائی آپ اس وقت میرے لیے زیادہ قابل احترام ہے کیونکہ آپ موجود ہیں. ایسا ہی ہے. تو یہ اصول اس سے پتا چلا کہ بعض اوقات ہوتا ہے آپ کسی کا مہمان گئے, اب وہاں جا کے نکالا آپ نے فون, یا تو مہمان نے فون نکال لیا, میزبان نے فون نکال لیا, لگے ہوئے. اچھا بعض اوقات آپ جاتے ہی 10-15 منٹ کے لیے کھڑے کھڑے ملنے کے لیے جاتے ہیں آپ, اب وہ فون پہ لگا ہوا تو آپ سوچتے ہیں میں کیوں بیٹھا ہوں. صحیح ہے مہروز بھائی, بعض کا بندے کو اس کو بھی بیچارے کو فون نکالنا ہی پڑتا ہے. جی یعنی 3 بندے میں بیٹھا ہوا, جیسے سبتر بھائی سے ملاقات کی, سبتر بھائی تو اچھے آدمی ہیں, مہربان آدمی ہیں ماشاءاللہ. میں نے یہ چیزیں نوٹ کی ہیں ان کی شخصیت کے اعتبار سے, اللہ ان کو اور برکتیں عطا فرمائے, بڑے پیارے آدمی ہیں. بعض اوقات ہوتا ہے مہروز بھائی 4 بندے بیٹھے ہوئے اور ان میں سے 3 موبائل استعمال کر رہے ہیں. اب یہ ایک ہے اس نے موبائل نکالا ہوا, تو ان 3 کے موبائل میں انہماک اب اس کو الٹیمیٹ طور پہ اس پہ لے کے آئے گا, یا تو یہ وہاں سے اٹھ کے کہیں اور چلا جائے, کوئی اور کام کر لے, یا یہ اگر اس نے ادھر بیٹھنا ہی ہے تو یہ بھی کیا کر لے گا, پھر اپنا موبائل نکالے گا. مجھے ایک تجربہ ہوا میرے سے, موبائل جیب میں بھی رہنا چاہیے, ہر وقت ہاتھ میں رکھنے کے لیے جو ہے وہ نہیں ہوتا. مجھے ایک تجربہ ہوا, میں نے گفتگو سنی کہ ایک جگہ پر میں تھا, تو بہرحال اب میں کیا بات کروں نہ کروں, کیا کروں. عقل مند کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ وقت جو موجود ہے وہ حال ہے, گزرا ماضی آتا استقبال ہے. تو جو ہے موجود ہے نا اس پر تھوڑا فوکس کر لے, اور موبائل سے باہر نکل کر بھی دنیا موجود ہے, ان کو بھی دیکھے, اور موبائل کے بغیر بھی کچھ زندگی گزارے. جی ہاں, موبائل کے بغیر بھی زندگی کا بڑا حسین تصور موجود ہے اللہ کی رحمت سے. تو اس طرف بندہ جو ہے وہ توجہ اپنی لے کر کے آئے, اپنی ذہنی نشوونما بھی اچھی رکھے, اپنی ہیلتھ کا بھی جو ہے وہ خیال رکھے. موبائل میں بہت سارے فیچرز ہیں جو پازیٹیو یوز کے لیے بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں, ان کو جو ہے وہ یوٹیلائزیشن ان کا کیا جائے, اور فضول بیجا سے بچوں کو بھی بچایا جائے, خود بھی بچے, اور اگر نہیں بچیں گے تو اس کے نقصانات پہ تبصرے کی حاجت نہیں ہے, وہ تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. بچے آٹسٹک ہو رہے ہیں, آٹزم کا شکار ہو رہے ہیں, ہائپر ایکٹیو ہو رہے ہیں, بچوں کی سپیچ میں جو ہے پرابلم آ رہا ہے. اس کا جو ایک وجہ بتائی جا رہی ہے, یہ بھی کیا ہے, موبائل کا بیجا استعمال ہے. سر بڑی خوبصورت ہو جاتی ہے. آپ کو یاد ہوگا ہم نے سفر کیا تھا, ابھی آپ کی بات سے میری توجہ گئی. جی ہم نے ایک سفر کیا تھا ساتھ, ایک ہی سفر جسے پراپر کہیں وہ کیا ہوا ہے, ایسی بات پتہ نہیں دوسرا ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو اس سفر میں ابھی آپ گفتگو کر رہے تھے تو نوٹ کر رہا تھا, اس میں نا ہمیں موبائل کا ایشو تھا, یعنی موبائل فون اتنے کام نہیں کر رہے تھے. ہاں جی, سگنلز اویلیبل نہیں. تو شاید ایک وہ جو سفر کی خوبصورتی تھی نا وہ یہ بھی تھی کہ سب کے موبائل فون, کیونکہ سگنل پرابلم تھی ان جگہوں پر, تو سب ایک دوسرے کو ہی منہ دکھا رہے تھے اور سب ایک دوسرے ہی کی باتوں کو فوکس کر رہے تھے, تو وہ لطف آ رہا تھا. کوئی ایک جملہ بھی آپ دیکھیں اس وقت, اب آپ امیجنیٹ کریں, ایک جملہ بھی آ رہا تھا نا تو اس پہ بقیہ لوگ کمنٹ کر رہے تھے, ریپلائی کر رہے تھے, اس کو نوٹس کر رہے تھے. ایسی بات. اچھا یہی موبائل فون ہوتا جی تو وہ توجہ نہیں ہوتی. جی تو آپ کو زندگی کو خوبصورت کرنا ہے تو بہت ساری جگہوں پہ موبائل فون چھوڑنا ہوگا, اور بہت ساری جگہوں پہ اختیار بھی کرنا ہوگا. اپنی بہن کو فون کریں, اپنے بھائی کو فون کریں, رشتہ دار جو ہیں ان سے ملاقات کا ایک طریقہ یہ بھی ہے. مرحبا. سلمان بھائی ویسے تو لوگ کہتے ہیں کہ زندگی کو آپ فیس بک کی طرح گزاریں, جو پسند آئے اسے لائک کر دیں, جو بات سمجھ میں آتی ہے وہاں کمنٹ کر دیں, ورنہ اگنور کر دیں. ایک یہ فلسفہ بھی بیان کیا جاتا ہے. اور جب موبائل کے ہم استعمال کی بات کر رہے ہیں تو دیکھا جاتا ہے تو موبائل کا بڑا ہم اچھا استعمال کرتے ہیں, کور لگاتے ہیں اس پر مختلف طرح کے, اتنی تو پرواہ کر رہے ہیں موبائل کی, اور کس کی پرواہ کر رہے ہیں. اس استعمال میں اگر ہم ایک چیز کی پرواہ نہیں کر رہے تو وہ ہمارے سینسز ہیں, ہماری آنکھیں ہیں جن کی ہم پرواہ نہیں کر رہے. ایک ہی جگہ یہ مستقل اگر ٹھہری رہیں اور موبائل سے نکلنے والی ریز
ہماری آنکھوں میں جاتی رہیں، یہ ہماری آنکھوں کے لیے کتنی نقصان دہ ہے. آنکھوں کے اندر کا پانی سوکھ جاتا ہے سلمان بھائی، اور اس کے بعد جب آپ بہت دیر تک اس کو استعمال کر رہے ہیں تو پلک جھپکنے میں بھی تکلیف ہوتی ہے. حالانکہ یہ ایسا کام ہے جو بندہ بغیر ارادہ کیے بھی کر رہا ہوتا ہے اور ہو رہا ہوتا ہے، اس کو احساس نہیں ہوتا. بار بار یہ پلک کا جھپکنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اور اس نعمت کا احساس اس سے پوچھئے کہ جس کے بیچارے کی واقعاتاً پانی خشک ہو چکا ہے اور وہ پلک جھپکانے کو ترستا ہے، آنکھیں بند کرنے کو ترستا ہے، اس میں بھی تکلیف ہوتی ہے. صرف یہ موبائل کا غلط استعمال، یہ لاپرواہی موبائل کے ساتھ نہیں برت رہے ہم، بلکہ ہم اپنی آنکھوں کے ساتھ بھی برت رہے ہیں، اپنے ذہن کے ساتھ، اپنے کانوں کے ساتھ. آپ دیکھیں کہ بچے بیچارے، ان کی آوازیں نکل رہی ہیں تو سمجھ نہیں آ رہا کہ موبائل کی آواز آ رہی ہے کہ بچہ ہی بول رہا ہے. ایسا کارٹونک ٹائپ میں وہ گفتگو کر رہا ہے، وہ انداز بھی. میں نے ایک فیملی دیکھی سلمان بھائی، اللہ کریم خیر فرمائے. ایک بچہ ان کا، اور وہ بہت زیادہ، یعنی حد سے زیادہ کیئر کر رہے ہیں اپنے بچے کی. اتنی کیئر کہ ان کا ذہن یہ ہے کہ میں نے اپنے بچے کو بہت ساری لینگویجز سکھانی ہے. تو وہ بہت ساری لینگویجز کے چکر میں نا، یا تو اس بچے کی بات اس کا باپ سمجھ سکتا ہے، یا وہ موبائل سمجھ سکتا ہے جو اس کے ہاتھ میں ہے. باقی کوئی تیسرا فرد دنیا میں موجود نہیں ہے جس کو بچے کی لینگویج سمجھ میں آ جائے. ماں بھی سمجھ لیتی ہوگی؟ نہیں. اچھا، بتایا گیا کہ ماں بھی نہیں سمجھتی. میں حیران ہوا کہ بھائی پھر سکھانا کیا چاہ رہا ہے اس کو؟ ہر فن مولا تو کسی فن کا بھی مولا نہیں پائے گا. تو یوں ذرا توجہ دے لیں، یہ اپنے ہیں. موبائل دوسرا آ جائے گا بھائی، یہ بیچ کر بھی دوسرا آ جائے گا، جب ضرورت پڑے گی تیسرا نکل آئے گا. اچھے سے اچھے فیچرز اور اپلیکیشنز آپ ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے. یہ اولاد کا سافٹ ویئر اگر ابھی وقت پر اپڈیٹ نہیں کیا گیا، اس کا پراپر یوز نہیں کیا گیا، تو جو ادارے اپڈیٹ کرتے ہیں نا سافٹ ویئر، تو پھر بعد میں بڑی تکلیف ہوتی ہے. اللہ رحمت کی نظر فرمائے، عافیت والا معاملہ فرمائے. یہ چیزیں ہیں، یہ ہماری سہولت کے لیے ہیں، اور عقل مند کے لیے اشارہ جو ہے وہ کافی ہے. یہاں تو بھارت صراحت بھی ہو رہی ہے. آگے جو ہے وہ میسیجز بھی لیتا ہوں جی. صبر بھائی کی آمد مرحبا. اپنی پسند کا کوئی کلام سنائیں. خارجہ سے میسیج ہے. چلیں جی، اپنی پسند کا کلام بھی بتائیں کون سا ہے، اور سنائیں بھی بھائی جن کون سا کلام پسند فرماتے ہیں آپ. واہ جی واہ. خالد محمود خالد صاحب کا کلام ہے، قربان میں ان کی بخشش. واہ واہ، پڑھتے بھی کمال ہیں آپ یہ، ماشاءاللہ. بالکل سنائیے گا. یہ کہہ رہے ہیں کہ سبتر بھائی سرز ہے کہ کلام سنائیں، مدینہ یاد آیا ہے. ٹھیک ہے جی. جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں، یہ کلام سنیں. پھول نگر سے بڑے پیارے کلام کی فرمائش ہے. کمر کو دو کیے انگلی سے طاقت، اس کو کہتے ہیں. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. قربان بھائی ہیں، اور لاپرواہی کے بعد کے نتیجے کی احتیاط بتائیں. نتیجہ تو پھر بھگتنا ہے حضور. احتیاط اب اس کی کیا احتیاط ہے؟ اب جو ہے بس پھر وہ اس کے مطابق بندہ جو ہے چلے گا، اور مزید لاپرواہی سے اپنے آپ کو بچائے. ٹھیک ہے جی. آگے ہیں جی، یہ کہہ رہے ہیں نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، یہ کلام سنائیں. بہت شکریہ، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. لمبے لمبے میسیجز بھی ہیں، ان کو بھی انشاءاللہ لیتا ہوں. سجیشنز بھی اس میں ایک وہ ہے، سجیشن کا میسیج بھی ہے. کہاں سے ہے جی؟ یہ بہاول نگر سے ہے. بڑی مہربانی آپ کی بھی، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. کڈز مدنی چینل کے حوالے سے ہے، تو یہ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے اس کو وہاں پر فارورڈ کر دیں گے. اور آگے ہیں، ان کا کہنا ہے مشتاق بھائی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ گھروں میں چائے پکاتے ہوئے، پانی گرم کرتے ہوئے خود دوسرے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور بچے وہ پانی وغیرہ اپنے اوپر گرا لیتے ہیں، اور اس طرح کی بہت سے واقعات دیکھنے میں آ رہے ہیں. میرے مشاہدے میں ہے 3 بچوں کی موت واقعہ ہوئی ہے اس سے. یہ غور کرنے والی بات ہے. اس کا لحاظ رکھنا چاہیے. سردیاں جیسے آ رہی ہیں تو ہیٹر کے استعمال میں بھی لاپرواہی سے کام نہ لیا جائے، ورنہ بہت ڈینجرس معاملہ ہو جاتا ہے. لوگ سوتے ہیں لیکن اٹھتے نہیں ہیں. اللہ اکبر. ڈیتھ کاز بنتا ہے کیا؟ ہیٹر. موت کی وجہ بن رہا ہے کیا؟ ہیٹر. اور اسی طرح جو ہے وہ آگ بھی لوگ بعض کا سیک رہے ہوتے ہیں، اس کو تاپ رہے ہوتے ہیں، اس میں بھی جو ہے وہ احتیاط کی حاجت ہے. اسی طرح بعض ہمارے مہروز بھائی اربن ایریاز میں
کوئلے بھی جو ہے وہ جلائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے شہروں میں تو عموماً ہیٹر وغیرہ اویلیبل ہوتا ہے یا لوگ اس طرح انتظام اپنا کرتے ہیں جو بھی ہے، تو بہرحال یہ کوئلے بھی جلا کے کمروں میں رکھے جاتے ہیں. تو ان کوئلوں کا بھی مہروز بھائی اپنا ان کا امپیکٹ ہے. یہ بھی کیا کرتے ہیں، روم میں سے آکسیجن لیول کم کرتے ہیں. یہ چیزیں غور کرنے کی ہیں. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. لگتے تو اچھے ہیں جی، لگتے تو اچھا لگتے اچھے ہیں جب کوئلے وغیرہ ہوں. ہاں جی، اس کے احتیاط بھی کی جائے نا مہروز بھائی. چیزوں کو دیکھیں، استعمال سے ہم منع نہیں کر رہے. ہم نے یہ تو نہیں کہا موبائل استعمال کرنا چھوڑ دیں، ہم بھی تو کر ہی رہے ہیں، ہمارے پاس بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے کہ طریقے کے مطابق کریں، سلیقے کے مطابق کریں. اس کی جو سیفٹی پریکاشنز ہیں ان کو وائلیٹ نہ کریں، ٹھیک ہے. یہ اس پر بات کر رہے ہیں. چلیں جی، ایک شکوہ بھی ہے، میسج آپ نہیں پڑھتے. ابھی آپ دیکھیں میسج پڑھ رہا ہوں میں. بہرحال ٹھیک ہے، مرحبا، اللہ برکت دے آپ کو. میسج کرنے کے لیے بہت شکریہ. تو اچھا، کہنا کیا ہے یہ تو نہیں کہا، لیکن یہ آیا ہے کہ آپ میسج نہیں پڑھ رہے. چلیں، اللہ برکت دے آپ کو، بڑی مہربانی جی. لاڑکانہ سے میسج ہے، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، کلام سنائیں. بہاول پور سے کلام سنائیں، ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے. سبحان اللہ، مرحبا. کال بھی کچھ لیتے ہیں جی. میرا نام نصرت ہے، میں کراچی پاکستان سے ہوں، اور آپ کا موضوع بہت ہی پیارا ہے. موضوع سے ریلیٹڈ ایک بات تھی کہ لاپرواہی کے حوالے سے جو والدین ہیں پورا دن اپنی اولاد کا انتظار کرتے ہیں کہ یہ کام پر سے آ جائیں یا اپنے جتنے بھی ان کی ایکٹیویٹی ہے اس سے فارغ ہو کے گھر آ جائیں، تو وہ گھر آ کر ان پر توجہ دیں، ان پر تھوڑا سا ان سے ملیں، باتیں کریں، مگر وہ لاپرواہی وہاں نظر آتی ہے. تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کہ موبائل یوز کر رہے ہوتے ہیں یا کہیں اپنی فیملیز جو اگر شادی شدہ ہیں تو اپنی جو ہے وہ زوجہ اور ان کی طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے، والدین کی طرف کم ہوتی ہے، تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اللہ کرے زوجہ کی طرف بھی توجہ اور دھیان ہو، ورنہ تو موبائل نے اس سے بھی لوگوں کو جو ہے وہ محروم کیا ہوا ہے. بہرحال جو کہہ رہے ہیں ایاز بھائی، کیا کہیں گے ان کے جواب؟ دیکھیں، آپ ترجیح دیجیے اپنے گھر والوں کو، اہل خانہ کو. ظاہر ہے وہ ہماری توجہ کے طلبگار ہوتے ہیں، تو لہٰذا یہ جو غیر ضروری چیزیں اپنی زندگی سے ان کو مٹائے جائیں، اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ بیٹھ کر کے جو وقت آپ گزاریں گے، ان کے ساتھ کچھ باتیں کریں گے. بعض اوقات گھر والے اس بات کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس وقت نہیں ہے اور آپ گھر والوں کی نہیں سنتے، تو جو وقت آپ کو مل رہا ہے کم از کم اس وقت کو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بیٹھ کر کے گزاریں، تاکہ ان کی سنیں. ایک محبت کی فضا گھر کے اندر پھیلے گی اور ایک ماحول کے اندر خوشگواری آئے گی. اللہ رحمت کی طرف فرمائے. مہروز بھائی، یہ حال ہی کی بات ہے. ایک مضمون لیا میں نے بیان کرتے ہوئے کہ اولاد ماں باپ سے کہتی ہے کہ میرا جو ہے نا، یہ موضوع سے ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ بات ماں باپ کی آئی گئی ہے تو میں وہ بنتا ہے، ریلیٹ کرتا ہے تو میں وہ کر ہی دوں. تو اس میں یہ تھا کہ بھئی اب باپ سے کہنا جی میرا حصہ مجھے دے دیں. تو یہ کوئی حصہ باپ کی زندگی میں، اس کے مال میں، اس کی کسی اولاد کا کوئی ایک ٹکے کا حصہ نہیں ہے. جی، اس کی پراپرٹی میں جس کا یہ مالک ہے وہ خود ہی مالک ہے، باپ ہے. اولاد بولے میرا اتنا حصہ بنتا ہے، میرا حصہ مجھے دے دیں. جو میرا حصہ بنتا ہے، کوئی واجبی حق نہیں ہے اس کا. نا کوئی واجبی حق نہیں ہے. دوسرا حق بھی مرضی ہے نا اس کی. مہروز بھائی، جی وہ مالک یہ موبائل میرا موبائل ہے، یا یہ جو رکھا سسٹم یہ میرا سسٹم ہے، یہ مائک میرا مائک ہے، اس میں کوئی اور بندہ بولے میں شراکت دار ہوں، وہ یہ نہیں ہے. اور وہاں مہروز بھائی یہ تھا، یوں میں نے بیان کیا اور اس میں کچھ جو ہے باتیں بیان کی، سمجھائی. تو اس کے بعد مہروز بھائی مجھے کوئی ملا اور انہوں نے کہا کہ جو آپ نے بیان کیا نا بالکل سیم یہی صورتحال ہے، اور اس کا جو ہے نا وہ کوئی حل کرنا ہے. تو وہ میرے پاس کسی کو لے کے آئے. آپ بیٹے کی ذرا بات سنیں. مجھے انہوں نے بتانے والا بتا رہا تھا کہ ان کے والد صاحب بھی ہیں، ان کے استاد بھی ہیں، کام بھی ان کو جو ہے وہ سکھایا ہے، یہ ہے وہ ہے، باپ نے جو ہے وہ پراپرٹی بھی بنائی ہوئی ہے. تو یہ بیٹے کا کیا کہنا ہے کہ ہمارے باپ نے آج تک ہمارے لیے کچھ کیا ہی نہیں، ہمارے باپ نے آج تک ہمیں کچھ جو ہے وہ دیا ہی نہیں، جبکہ جس گھر میں رہ رہا ہے وہ گھر بھی کس کا ہے؟ اس کے باپ کا ہے. اچھا، پھر جو ہمارا بنتا ہے وہ ہمیں دے دیں، جو ہمارا بنتا ہے وہ ہمیں دے دیں. آپ دیکھیں یہ حال بنے ہوئے ہیں معاشرے کے اندر.
اللہ سے خیر کی توفیق مانگے، عافیت کا سوال کرے اور والدین کے ساتھ یہ طریقہ کار اختیار جیسے میں کہوں گا سلمان بھائی اس کے والد نے واقعی میں کچھ نہیں کیا، جو کرنے کا کام تھا نا وہ نہیں کیا، اس کی طبیعت صحیح کرنی تھی، تربیت نہیں کہہ رہا میں، طبیعت کہہ رہا ہوں، جو طبیعت میں بگاڑ آیا نا جی وہ صحیح کرنا تھا، جو آپ کہہ رہے ہیں میں اس کو انڈوز ہی کر رہا ہوں دوسرے الفاظ کہ اس کی جرت کیسے ہو رہی ہے آج یہ بات کرنے کی۔ سلمان بھائی انسان کی کم ظرفی کی بہت ہی ظاہر مثال جو ہے نا وہ احسان فراموشی ہے۔ ایک مسلمان کی، ایک انسان کی شخصیت کو نکھارنے والے کاموں میں بڑی بنیادی چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ دوسرے نے اگر آپ کے ساتھ زیادتی کر دی ہے تو اسے اگنور کر دیں، اور اگر کسی نے آپ کے ساتھ رتی بھر احسان کیا ہے نا اسے قبر میں جانے تک نہ بھولیں، اور اللہ توفیق دے تو آخرت میں بھی نہ بھولیں۔ تو یہ احسان فراموشی ہے والد کی، اور جیسے والد کی آپ بتا رہے ہیں۔ اچھا یہ جملے بہت سن رہے ہیں ہم، بہت والدین کو شکایت ہے، تھوڑا سا لیا ہے تو اس کو کر لینا چاہیے بات کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کرتے ہو، وہ کیا کرتے ہیں بتائیں، آپ کیا چاہتے ہیں کیا کرتے؟ تمہیں اتنی توفیق نہیں ہے کہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاؤ، اس عمر میں آ کے جس عمر میں جملے بول رہا ہوں والدین کو کہہ رہا ہوں۔ والدین دیکھیں وہ کمپیئر کیا کر رہا ہے، وہ کسی ملینئر بلینئر والدین کو دیکھ کے بات بول رہا ہے۔ وہ بھائی صاحب پوری دنیا میں ایسا نہیں ہے، بہت سارے والدین غریب ہیں، انہوں نے غربت میں اپنے بچوں کی پرورش کری ہے، مڈل کلاس ہی ہیں، انہوں نے مڈل کلاس میں رہتے ہوئے اپنے بچوں کی پرورش کری ہے، انہوں نے کھانے کا اچھا حصہ آپ کو کھلایا ہے، بستر پہ اچھی جگہ آپ کو سلایا ہے، جہاں پہ چھت کم ٹپکتی تھی وہاں آپ کو سلایا۔ تو کیا احسان کیا کریں گے والدین؟ آپ کے چوٹ لگتی تھی تکلیف اماں ابا کو ہوتی تھی، مطلب کس گمان میں آپ، یہ کون سی لاپرواہی و بے حسی ہے؟ اس پہ اور بھی بول سکتا ہوں سلمان بھائی میں، اور بات یہ ہے کہ کوئی والدین ایسے نہیں ہے جنہوں نے اپنی اولاد کے لیے نہ کیا ہو۔ غریب سے غریب، سیلفش سے سیلفش والدین، جس کو ساری دنیا کہتی ہے نا یہ مکھی چوس ہے، جس کو ساری دنیا کہتی ہے کہ اس نے یوں کیا یوں کیا یوں کیا، اس سے بھی پوچھیں گے نا کیوں کیا ہے تو کہ میں اپنی اولاد کا بھلا چاہتا ہوں۔ اللہ تو کم از کم ان کی نیک نیتی اور خلوص جو آپ سے بعض اوقات تو مطلب جو بات میں کہہ رہا ہوں اللہ کرے میں ایکسپلین کر سکوں، بعض اوقات تو انہوں نے اپنی آخرت داؤں پہ لگا دی آپ کے لیے، اپنے تئیں وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ بہتری کر رہے ہیں خالد بھائی، اور آپ ایسے کہہ رہے ہیں، ایسے کیسے کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں کہنا چاہیے، درست فرمایا۔ اور ایک چیز وہ جو پچھلی کال آئی تھی اس میں ایک جملہ ایڈ کر دوں کہ والدین کو کم ٹائم اور اولاد کو زیادہ ٹائم یا بیوی کو زیادہ ٹائم، دیکھیں یہ ہر جگہ نا کمپیریزن اور مقابلے بازی نہیں ہوتی، ہر چیز کے اپنے انگریڈینٹس ہوتے ہیں۔ بہت ساری جگہوں پہ یہ جو تقابل ہوتا ہے نا یہ فتنہ فساد لڑائی جھگڑے اور نفرتوں کا باعث بنتا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، بریانی میں چاول کتنے ڈالتے ہیں جی مثال کے طور پہ 1 کلو بریانی بنا رہے ہیں، 1 کلو چاول، گوشت کتنا ڈالیں گے؟ 1 کلو 1.5 کلو پون کلو ایسے، تو اس میں نمک کتنا ڈالیں گے آپ سلمان بھائی؟ وہ تو چمچ ہی ڈلے گا، 1 چمچ۔ کیوں چمچ ڈالیں گے آپ؟ چاولوں جتنا ڈالیں نا برابر کریں، آپ برابر نہیں کرتے اس ایسے ہی مرچیں آپ 1 کلو نہیں ڈالتے اس کے اندر، ایسے ہی آلو اس کے اندر 1 کلو نہیں ڈالتے آپ، ہر انگریڈینٹس کی اپنی ایک پیمائش ہے، ایسا ہی ہے اس کو اتنی پیمائش پہ ڈالیں گے نا جی، تو وہ کمپلیٹ لذیذ کھانا بنائے گا۔ واہ، گھر میں بھی ایسا ہی ہے، صحیح، ہر جگہ سیمنٹ کی بھرمار نہیں کر دیتے، ہر جگہ سریے کی بھرمار نہیں کر دیتے، صحیح، بلکہ بیلنس ہوگا نا لائف میں جی، تو خوبصورتی ہوگی۔ تو یہ جو کمپیریزن ہے اس کو چھوڑ دیں کہ والدین کو لفٹ نہیں کراتے، بیوی کو نہیں کراتے، بچوں کو نہیں کراتے، بہن کو نہیں کراتے، بھائی کو نہیں کراتے، ہر کسی کے لیے مختلف اوقات ہیں۔ اس طریقے تو پھر یہ بھی کمپیریزن کرنا شروع کر دیں کہ آپ دکان کو زیادہ چاہتے ہیں، آپ اپنی جاب کو زیادہ چاہتے ہیں کہ وہاں پراپر ٹائم پہ پہنچتے ہیں، تیار ہو کے پہنچتے ہیں، بھائی وہاں کیوں جا رہا ہو؟ اپنی فیملی کے لیے جا رہا ہے۔ ایسا تو ہی۔ بہرحال بات چھوٹی سی اللہ کرے میں ایکسپلین کر سکوں۔ چلیں اللہ رحمت کی نظر فرمائے میروز بھائی۔ میں یہاں ایک اور بات بھی عرض کروں، والدین کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کو دین اسلام جو ہے وہ سکھائیں تاکہ اولاد ان کی فرما بردار بھی بنے، اور اولاد کو چاہیے کہ وہ ماں باپ سے پیسے کی وجہ سے یہ جھگڑا اور لڑائی نہ کرے، جائیداد کی وجہ سے اپنے ماں باپ سے جھگڑا نہ کرے۔ ان کے باپ میروز بھائی پھر اس کا باپ بھی آیا، میں نے ان کو عرض معروض کی انہیں، اور میں نے انہیں کہا کہ یہ اپروچ درست نہیں ہے، آپ ایک اچھے بچے بن کے، میں نے انہیں کہا، میں نے کہا دیکھیے آپ جتنی باتیں کر رہے ہیں نا ان سب کی بیس جا کے پیسہ ہی ہے، جیسے آ رہا ہے وہ ہمیں
اس میں سے کیا مل رہا ہے. میں نے کہا یہ دیکھیں اس میں بھی آپ نے بیچ میں کیا لے کے آئے ہیں؟ پیسہ. اچھا پھر انہوں نے کہا کہ پراپرٹی ہے فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، یہ بیچ دی یہ بیچ دیا. کدھر گیا وہ؟ یہ بیچ دی پراپرٹی کہاں گئی وہ؟ ٹھیک ہے. میں نے کہا آپ دیکھیں اس میں بھی آپ کیا لے کے آ رہے ہیں؟ پیسہ لے کے آ رہے ہیں. تو آپ یوں نہ کریں، آپ اپنے باپ کی خدمت کریں اور اللہ کے نام پہ خدمت کریں، اللہ کی رضا کے لیے خدمت کریں اور اس سوچ کو اپروچ کو بدلیں. بہرحال الحمدللہ سمجھانا مسلمان کو فائدہ دیتا ہے. تو اللہ کی رحمت سے مجھے خبر ملی ہے کہ اس کا ایک اچھا اثر جو ہے وہ تاثر گیا ہے اور اچھا اثر انہوں نے لیا ہے. اچھا باپ کیا کہہ رہے ہیں میرے؟ پھر باپ بھی آیا میرے پاس، وہ جو تھے وہ لے کر آئے باپ کو بھی. اس نے کہا کہ میری اولاد مجھ سے لے لے، چھینے نہیں. مجھ سے چھیننے پہ آئے گی تو 1 ٹکا نہیں ملے گا، لینے پہ آئے گی تو سب کچھ انہیں کا ہے، میں نے ساتھ لے کے تھوڑی جانا. صحیح یہ اچھا پھر انہوں نے اس کا بھی جواب وہ دے کے گئے. حالانکہ میں نے تو کوشچن نہیں کیا کہ آپ نے وہ جو بیچا وہ جگہ کیوں بیچی ہے کیا کیا. انہوں نے کہا کہ جی میں نے قرض بھی دینا ہے اور مجھ پہ حج فرض ہے، میں نے حج بھی کرنا ہے. میں نے جو جگہ بیچی ہے اس میں میں نے اپنا قرض بھی دینا ہے، میں نے حج بھی کرنا ہے. اور یہ ایک اس کا اور مقصد ہے، وہ بھی یعنی بتا کے وہ بتایا انہوں نے مجھے، اور باقی ریلیونٹ باتیں تھیں وہ. بہرحال جو پوائنٹ ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ پیسے کی وجہ سے اپنے ماں باپ کے ساتھ غلط رویے اختیار نہ کریں. اور اس طرح مہروز بھائی نے فرمایا کہ ہر جگہ کمپیریزن بھی نہ کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ سارے رشتوں کو وقت بھی دینا چاہیے، اور ماں باپ کے ساتھ نہ صرف بیٹھ لے اور ان سے پوچھ لے، حال احوال پوچھ لے، تو بھی جو ہے نا یہ ان کے لیے کافی ہوتا ہے. مہروز بھائی میرے والدین یہاں آئے اور میری ماں نے جا کے میری جو خاصیت وہاں ذکر کی وہ یہ تھی کہ بھئی آتا تھا تو پھر ہمارے ساتھ بیٹھتا تھا، بات چیت کرتا تھا، بیٹھتا تھا، بیٹھ کے بات چیت کرتا تھا. یعنی آپ دیکھیں انہوں نے اور کوئی چیز یوں بولیں کہ جسے بندہ بولتا ہے یار یہ یوں خیال کیا، یوں دیکھا، یوں کیا، یہ لیا، یہ کیا، یہ کھایا، یہ آیا. اس میں کیا تھا؟ ہمارے ساتھ آتا تھا، بیٹھتا تھا، بات چیت کرتا تھا، یوں یعنی یوں کر کے اس کو لیا. تو یہ والدین اس کو فیل کرتے ہیں. اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کو وقت دے. کال صلاح کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت پیارا ہے. آج کا موضوع ہے لاپرواہی. سلمان بھائی اگر کسی سے لاپرواہی ہو جائے اس کی اصلاح کس طرح کی جانی چاہیے، اس کے متعلق کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں. ایز پر سچویشن ہی اس کا جواب ہو سکتا ہے. جو جس صورتحال کے اعتبار سے ہے اسی اعتبار سے جواب ہوگا. کوئی مہروز بھائی گول مول سوال ہے نا. تو لاپرواہی ہو جائے تو اب اس کی اصلاح جو ہے وہ کیسے کرنی چاہیے؟ جیسی لاپرواہی ہے ویسا جی، جیسی لاپرواہی ہوئی ہے ویسی تلافی. اگر لاپرواہی یہ ہو گئی ہے کسی کا مال دبا لیا تو اس کا مال بھی واپس کرنا ہوگا. یہ لاپرواہی تو نہیں نا. اب یہ کیا لے رہا ہے وہ آپ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ مبہم ہے. تو ان کے ذہن میں کیا ہے وہ تو ہمیں نہیں پتا. چلے جی آگے چلتے ہیں. جی موضوع ہے لاپرواہی. تو مطلب لوگ اپنی صحت کے ساتھ جو لاپرواہیاں کرتے ہیں کہ مطلب ڈاکٹر بول دیتے ہیں آپ کو یہ چیز نہیں کھانی. بعض اوقات بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کی صحت کے لیے صحیح نہیں ہوتی، لیکن وہ اپنی صحت کے ساتھ پھر بھی لاپرواہی کر رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہونے کے باوجود بھی وہی حرکت کر رہے ہیں. اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ تفصیلی بات کریں گے اس کے اوپر. ابھی کچھ کلام سنتے ہیں شبتر اختری بھائی سے. اور یہ ایک اور بہاول نگر سے میسج ہے کہ جی ان کو بولیں شبتر اختری بھائی کو کہ اپنی پسند کا کلام سنائیں. ٹھیک ہے، کچھ کلام شامل کریں میرے حضور. کچھ کالز بھی دیں بھائی، فرمائش کی کالز ہیں تو وہ بھی دیں. میری گزارش یہ ہے کہ ایک کلام سنا دیں. پھر کرم ہو گیا ہے اے مدینے چلا. واہ جی واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. آج میری آپ سے یہ فرمائش ہے کہ آپ مجھے اس والا کلام سنا دیں. صبح من طلعتی. مرحبا جی. میرا نام فاطمہ طاہرہ ہے، میں منچن آباد سے عرض کر رہی ہوں. پیارے پیارے سبتر بھائی آپ مجھے یہ کلام سنا دیں. ویلکم مصطفیٰ ویلکم. واہ بھائی واہ، ماشاء اللہ. جی کچھ کلام سنائیں. اللہ ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے. ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے. ایسا لگتا ہے مدینے جلد
جا کر انہیں زخم جگر دکھلائیں گے، جائیں گے جا کر انہیں زخم جگر دکھلائیں گے۔ ہاں ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے۔ اے خوشا تقدیر سے گئے ہم کو منظوری ملی، اے خوشا تقدیر سے گئے ہم کو منظوری ملی، رکھ کے سردگلیز پہ سرکار کی مر جائیں گے، رکھ کے سردگلیز پہ سرکار کی مر جائیں گے۔ خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے۔ قمر کے دو کیے انگلی سے طاقت، اس کو کہتے ہیں ہوا ایک پل میں عود و شمس قدرت، اس کو کہتے ہیں ہوا ایک پل میں عود و شمس قدرت، اس کو کہتے ہیں جو دیکھے حضرت یوسف جمال سید عالم، جو دیکھے حضرت یوسف جمال سید عالم، تو فرمائے قسم حق کی ملاحت اس کو کہتے ہیں، تو فرمائے قسم حق کی ملاحت اس کو کہتے ہیں۔ شب معراج غل تھا ملائک حور و غلمان میں ہنسی ہوتے ہیں ایسے خوبصورت، اس کو کہتے ہیں ہنسی ہوتے ہیں ایسے خوبصورت، اس کو کہتے ہیں بلا سے پہلے آتی ہے مدد تیرے غلاموں کو، تیرے صدقے عرب والے اعانت اس کو کہتے ہیں، تیرے صدقے عرب والے اعانت اس کو کہتے ہیں۔ فرشتوں یاد رکھنا نام اس عاصی کا محشر میں، جمیل قادری سب اہل سنت اس کو کہتے ہیں، جمیل قادری سب اہل سنت اس کو کہتے ہیں۔ ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا
واہ واہ واہ، ویلکم مصطفیٰ بھی ہو جائے ماشاء اللہ. Welcome, O Mustafa, 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 welcome, O Mustafa. Sarkar ki aamad, marhaba, dilbar ki aamad, marhaba, aqa ki aamad, marhaba, data ki aamad, marhaba, huzur ki aamad, marhaba, nur ki aamad, marhaba, jana ji aamad, marhaba, welcome, O Mustafa, welcome, O Mustafa. یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کون سے شہر والا کی آمد آمد ہے. ویلکم او مصطفیٰ، ویلکم او مصطفیٰ. فقیروں سے رہو غازیغ، جو مانگیں گے جو مانگیں گے جو مانگیں گے پائیں گے. فقیروں سے رہو غازیغ، جو مانگیں گے پائیں گے. کہ سلطان چاہا محتاج پرورانے والا ہے. مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ. ویلکم او مصطفیٰ، ویلکم او مصطفیٰ، ویلکم او مصطفیٰ، ویلکم ویلکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. واہ واہ سبحان اللہ. میں یہاں ایک اور بات بھی عرض کر دوں، بڑا شاندار کلام ہے اور میں نے کئی مرتبہ سنا ہے، 12 مرتبہ سے زیادہ سنا ہوگا تو بھی بات غلط نہیں ہوگی. یہ میں ایک محتاط اندازے پر کہہ رہا ہوں. یہاں میں ایک ناظرین کے لیے ایک بات عرض کرتا ہوں. جس طرح بلانے کے لیے حروف ندا کے طور پر لفظ جو ہے وہ یا استعمال ہوتا ہے عربی میں، اس کو جب آپ انگلش میں لے کر جائیں گے تو وہ او بن جائے گا. تو ایک تو وہ ہے جو ہم ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں او بھائی بات سننا، وہ اور بات ہے. لیکن جب آپ انگلش میں لفظ اس کو یوں استعمال کریں گے تو یہ یا رسول اللہ یا مصطفیٰ کو جب آپ لے کر آئیں گے تو پھر او مصطفیٰ اس کا جو ہے وہ بنے گا ٹرانسلیشن انگلش کا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک فائدے کی بات ہے، تو میں نے کہا اس کو بھی کچھ ذکر کیا جائے. ماشاءاللہ بھائی جان نے بڑے پیارے کلام پڑھے ہیں. اور مہروز بھائی یہ بھی ایک بات ہے، فرمائشیں بھی یعنی ٹائم جو ہمارا ہے وہی ہے، اس میں کافی ساری پوری کر دی ہیں ماشاءاللہ. یہ بھی ٹائم مینجمنٹ بھی ہے اور فرمائش مینجمنٹ بھی ہے. مرحبا، کیا بات ہے جی. نگرانی شورا کا ایک ویڈیو پیکیج ہے ہمارے پاس، آئیے ناظرین کو دکھاتے ہیں. جتنے بھی دعوت اسلامی والے والیاں مجھے سن رہے ہیں، بالخصوص میں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں، بالعموم میں ہر ایک اس کے لیے عرض کر رہا ہوں جو چاہتا ہے کہ میرا بیٹا نیکی کے ماحول میں رہے. کیونکہ جو باہر کے جو حالات ہیں نا وہ بہت ہی عجیب و غریب ہیں. پتہ نہیں ہماری اولاد کہاں کے کہاں نکل جائے گی. اسلامی بھائی جب دیکھیں نا کہ ہمارا بچہ اتنا سمجھدار ہو چکا ہے کہ اس کو کہیں لے جایا جا سکتا ہے، بٹھائیں گے تو بیٹھ جائے گا ہمارے پاس، انہیں اپنے ساتھ اجتماع میں لائیں، ان کو اپنے ساتھ رکھیں، اپنے ساتھ نماز پڑھائیں. مسجد میں لانے کی شرعاً اس کو اجازت ہو چکی ہے. اس صورت میں عرض کر رہا ہوں، آپ یقین کریں پیارے سائیں بھائیو، اس سے ہماری نسلوں کی حفاظت ہے. تو اپنے ساتھ بدنی قافلے میں سفر کروائیں، انشاءاللہ واپس آئے گا. جب آپ کے ساتھ رہے گا اجتماع میں، نیکی کے کاموں میں، اس کے لباس کا، اس کے انداز کا تھوڑا خیال رکھیں. تو اللہ نے چاہا تو یہ جو اپنا انداز، ملنا جلنا، رنگ ڈھنگ، لباس وغیرہ جو بچہ دیکھتا ہو بڑا ہوگا نا، اس کو سمجھ آ جائے گی کہ میری لائن کیا ہے. کہیں باہر سے حتیٰ کہ اسکول وغیرہ سے بھی اگر کوئی اس کو ایسی بات پتہ چلی جو آپ کی اس تربیت کے خلاف ہے تو اس کو اسٹرائک ہوگا. یار میرے والد نے تو میری تربیت کچھ اور کی ہے، میرے گھر سے تو مجھے کچھ اور پتہ چلا تھا کہ یہاں کیا بتایا جا رہا ہے. ہماری باپ بننے کے بعد ذمہ داری بدل جاتی ہے. ابھی تو ہم آ رہے ہیں، ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، لیکن شادی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جب ہماری اولاد ہو جاتی ہے اور اولاد اتنی ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ اس کو لے جایا جا سکتا ہے، تو آپ اپنے ساتھ نہ رکھ کر آئی تھنک کہ شاید کچھ لاس کی طرف جا رہے ہیں. غور کر لیجئے گا جو میں نے عرض کیے. اسی طرح ہو سکے تو اپنے بچوں کے لیے دارالمدینہ کا انتخاب کریں، دینی دنیاوی دونوں تعلیم ہے.
حافظ بنانا ہے جب مدرسۃ المدینہ کا انتخاب کریں، الحمدللہ عالم بنانا ہے جامعۃ المدینہ کا انتخاب کریں۔ بچیوں کے مدرسۃ المدینہ ہم کھولنے کی کوششیں کر رہے ہیں تاکہ ہماری بچیاں گھنٹہ 2 گھنٹہ آ کر ہمارے علاقے میں قرآن کریم ہماری باجیوں سے درست پڑھ لیں، ہمارے بچے درست پڑھ لیں۔ یہ پوری پروسیس ہے، یہ چیزیں اللہ نے چاہا تو یہ ہو جائے گا الحمدللہ۔ ان قریب دعوت اسلامی مدنی ہومز کے نام پر یتیم خانہ نادار بچوں کے لیے ادارہ قائم کر رہی ہے، انشاءاللہ لیں گے ان کو، ان کی تربیت کریں گے، ان کی پرورش ہوگی اللہ نے چاہا، اور یہ عالم بنیں گے، ان کی دنیاوی تعلیم بھی ہوگی، حافظ بھی بنائیں گے، مبلغ بھی بنائیں گے۔ اس وقت جو دیکھ اور سن رہے ہیں مدنی چینل پر ہے، آج سن رہے ہیں یا کل سوشل میڈیا مدنی چینل پر سنیں گے، باہر کا جو ماحول ہے اس کو سامنے رکھیں آپ، اور پھر دیکھیے کہ ہم اپنے بچوں کو کس طرح سیکیور کریں، ان کے تحفظ کو سوچیے۔ تو آپ کو دعوت اسلامی ایک بیسٹ اور یوں کہتے کہ مدنی امبریلا نظر آئے گی، چھتری ہے یہ جو آنے والے فتنوں سے ہمیں بچاتی ہے۔ ہم بھی اس چھتری کے نیچے آ جائیں، ہماری پوری فیملی دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو، ہمارے گھر میں ٹی وی پہ بھی دعوت اسلامی ہو، ہمارے موبائل پہ بھی دعوت اسلامی ہو، ہمارے دماغ میں بھی، ہمارے دل میں بھی، ہمارے روئے روئے میں دعوت اسلامی ہو، ہماری نسلوں میں، ہماری فیملی میں، ہمارے مردوں میں، ہماری عورتوں میں دعوت اسلامی ہو۔ انشاءاللہ یہ دعوت اسلامی ہمیں بہت آگے لے کر جائے گی انشاءاللہ، اور مدینے کی طرف لے کے جا رہی ہے اور جنت کی طرف سفر کرا رہی ہے وایا مدینہ۔ مرحبا، سبحان اللہ۔ اولاد کی پرورش کے اعتبار سے بھی والدین کو جو ہے وہ لاپرواہی نہیں برتنی چاہیے، اس پر بھی خیال کرنا چاہیے، اور اولاد کو بھی اچھی اولاد ہونے کا ثبوت جو ہے وہ دینا چاہیے۔ اور یہ ایک موضوع ہے، بہت کچھ ہے اس پر کہنے کو، کیونکہ جتنے آپ دیکھیں گھرانے ہیں اس کے اعتبار سے ان کے اپنے افسانے ہیں۔ میں نے مہروز بھائی ایک جو ہے وہ بات میرے نالج میں آئی، اور میں تو اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ جی، بوڑھے ماں باپ ہیں مہروز بھائی، اور ان کو زہر پلایا جا رہا ہے، استغفر اللہ، اور ان کو بتا کے پلایا جا رہا ہے کہ یہ ہم آپ کو زہر پلا رہے ہیں، آپ یہ زہر پی کے آپ مر جائیں گے، آپ اپنی مرضی سے یہ زہر پینا چاہتے ہیں؟ تو وہ کہہ رہے ہیں ہاں ہم اپنی مرضی سے پینا چاہتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں زندگی کا کیا لیول بنا دیا ہے کہ ایک ان کو زہر پلایا جا رہا ہے۔ یہ میں اسی دنیا میں جس ارتھ پلینٹ پہ ہم بس رہے ہیں نا، اسی ارتھ پلینٹ کی ہی بات کر رہا ہوں، کوئی مریخ کی بات نہیں۔ مریخ پر تو ویسے ابھی زندگی کا وہ بھی نہیں، معاملہ بھی نہیں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا آپ دیکھیں یہ بھی کوئی سویلائزیشن، اب ایسے سویلائزیشن کو کیا نام دیجئے جہاں پہ وہ خود ایک زہر پلایا جا رہا ہے ان کو، اور ان کو پتہ بھی ہے کہ اب ہم نے مرنا ہی ہے، اور جو یعنی آپ دیکھیں ان کی زندگی کا حال کیا ہے، ماری جائے گی تو مگروں لبی جان چھٹے تو، یعنی یہاں لے کر گئے ہوں میں۔ کیا وہ سویلائزڈ آپ اس نیشن کو بولیں گے اور تہذیب کو بولیں گے؟ ہائے ہائے، اللہ ہمارے ہاتھ رحمت فرمائے۔ اسلام جیسا پیارا انداز کہیں نہیں ملے گا۔ اسلام یہ نہیں کہہ رہا کہ بھی زخم ہے تو اس کو اور کریدتے جاؤ، اسلام کہہ رہا ہے ایسا خوبصورت انداز بتا رہا ہے کہ اس کو اپناتے جاؤ اور دنیا میں خیر پاتے جاؤ، نہ صرف دنیا میں خیر ملے گی آخرت میں بھی خیر ملے گی۔ اللہ ہمیں لاپرواہی سے بچائے، اور لاپرواہی والے رویے کو اللہ ہمیں تبدیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رشتوں کی بھی قدر کریں، اور جب بعض کر بندہ رشتوں میں غفلت کرتا ہے اور ان کو ڈی ویلیو سمجھتا ہے، پھر بعض کا صرف ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے، اور اسے کہتے ہیں اردو میں کفے افسوس ملنا۔ تو کفے افسوس ملنے کا فائدہ پھر بندے کو نہیں ہوتا۔ اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے، اور ہمیں جن رشتوں کی قدر بنتی ہے اللہ ہمیں ان کی قدر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام
عسري يسرا ربنا علاك قدرا يا ختام الأنبياء يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك آخری لمحے جب آئے کاش وہ تشریف لائے مکر شیطان سے بچائے کلمہ طیب پڑھائے کلمہ طیب پڑھائے اپنے رب سے بخشوائے یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک نائب اصحاب سرور پہنے ہیں سیسی کے اکبر پھر عمر عثمان و حیدر بھیجیے سلام ان پر از طفیل غوث اعظم بادشاہ ہر دو عالم صدقہ امام اعظم دور ہو سب ہی کے رنجو غم یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ